ألا لله الدين الخالص والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عزیزان گرامی، مقدمہ امام حسن بن علی علیہ السلام وہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک صاحب تھے، ان کا مجھے پیغام آیا کہ آپ نے اس میں بڑی پچھلے جمعے کے اندر طویلیں باتیں لمبی لمبی چیزیں بیان کی ہیں، کچھ بتائیں ٹو دی پوائنٹ۔ میں نے ان سے کہا ہر آدمی اپنی عقل کے مطابق دوسرے کی بات سمجھ رہا ہوتا ہے۔ آپ جناب میں اگر اتنی عقل نہیں ہے تو برائے مہربانی میرا خطبہ مت سنیں اور نہ سنائیں کسی کو، عقل شریف کو لے جائیں کہیں اور۔ یک من علم راہ دہ من عقل باید، فارسی میں کہتے ہیں ایک من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو ان مسائل سے کوئی نسبت نہیں اور ان مسائل کی سمجھ بوجھ نہیں، ان کو چاہیے بھی نہیں کہ یہ مسئلے سنیں، وہ جا کر اپنی نماز روزہ کریں۔ ہم کب ان کو بلاتے ہیں؟ ہماری فکر اور دعوت اربوں لوگوں کے لیے ہے، جس کو بمشکل کروڑوں لوگ سنیں گے، اور کروڑوں لوگوں میں سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ کچھ کچھ سمجھیں گے، اور لاکھوں میں سے ہزاروں ہیں جو ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں گے، ارادے باندھیں گے، اور ہزاروں میں سے صرف چند 100 ہوں گے جو ہمارے پاس آ جائیں گے، اور اس میں سے سینکڑوں ہوں گے جو کام کرنے کے لیے بیٹھیں گے، اور 2-4 بچ جائیں گے جو کام کریں گے، باقی سب بھاگ جائیں گے۔ یہ 14 صدیوں سے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، ورنہ اس وقت تک آپ کے 60 ملکوں میں اسلامی نظام حکومت قائم ہوتا۔ آپ تو ایک چپے پہ بھی ابھی تک پورا اسلامی نظام حکومت قائم نہیں ہوا۔ اربوں مسلمان ہیں، اور سب کہتے ہیں ہم میں غیرت ہے، حمیت ہے، سب کہتے ہیں ہمیں دین کی سمجھ ہے، اور دنیا پر پھر ظلم ہے، کیوں؟ یہ ایک سوال باقی رہ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ خیال ہے کہ سعودیہ کی حکومت اور ایران کی حکومت میں اسلام نافذ ہے، تو ابھی تک وہاں سے کوئی نتائج برآمد کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ وہاں جرائم کی ریشو جس قدر اندر پلتی، اتنی امریکہ کے اندر بھی ان جرائم کی ریشو نہیں پلتی ہے۔ آپ لوگ مکہ مدینہ دیکھتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، دوسرے علاقوں میں آپ کو جانے کا اتفاق نہیں ہوتا۔ تہران ایران کی گلیاں کبھی آپ جا کر دیکھیں، آپ کو پتہ لگ جائے وہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ 15 سال پہلے جو کچھ میں نے دیکھا تھا، مجھے لگتا تھا کہ لاس اینجلس کی گلیوں میں پھرتا ہوں۔ یہ سب آپ کے ہاں اوپر سے جو اسلام ہے نا، یہ اسلام کبھی نہیں آنا۔ اس لیے مہربانی فرمائیں وہ لوگ جن کو کوئی نسبت نہیں ہے ان مسائل کے ساتھ، جن کو سمجھ نہیں آتے یہ مسائل، جو سمجھتے ہیں کہ میں کچھ اور بیان کروں، کیا بیان کروں، جن کو کلمہ نہیں آتا۔ 6 مہینے لگ گئے تھے مجھے مولانا کی وفات کے بعد کلمہ شریف سمجھاتے ہوئے کہ کلمہ پڑھتے ہو تو دراصل کلمے میں ہے کیا۔ وہ اہل بیت رسول کو کہاں سمجھیں گے؟ اتنی گنجلک ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو زندہ رکھنا تھا، ان لوگوں کو ہی آپ زیرو بنا کر آپ کے سامنے پیش رکھا گیا، تاکہ آپ وہاں سے حیات نہ لے سکیں، آپ ملی حیات نہ لے سکیں، اور آپ قومی حیات نہ لے سکیں۔ جب آپ جمعہ پڑھتے ہیں تو میری جانب میں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے میری توجہ بھی بڑھتی ہے۔ تو قومی اور ملی حیات کے لیے آپ کو جن شخصیات کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ مردہ شخصیات کے ذریعے سے آپ دین نہیں لے سکتے، آپ کو زندہ شخصیات سے لیکن ہماری مہربانی ہماری تاریخ کی یہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں حیات بخشنی تھی، ان لوگوں پہ اتنے الزام اور اتہام اور بہتان لگ چکے ہیں کہ آج وہ لوگ بھی خود مظلوم بن کر رہ گئے ہیں لوگوں کے سامنے میں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت حسن بن علی وہ شخصیت ہیں، دنیا کی مشکل ترین شخصیت، صحابہ کی مشکل ترین شخصیت، رسول کے اہل بیت میں سے صرف مشکل ترین شخصیت امام حسن علیہ السلام کی ہے۔ ہر شخصیت، علی کھل گئے ہیں، فاطمہ کھل گئی ہیں، حسین ہیں، رسول خدا کی زندگی ہے، 5ویں یہ حسن ہے جو اہل بیت کی اس چادر کے اندر تھے۔ بیویاں سب نبی کی بیویاں جو ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنی آسان ہے،
صحابیوں کے صحابی ہیں جن کے اعلی صحابہ میں ذکر ہیں، ایک مشکل کام اس شہزادے کے لیے ہے جس کی فضیلت اور حسین ابن علی کی فضیلت ایک جیسی فضیلت ہے، لیکن افسوس اس کو نہیں سمجھا جاتا۔ کیوں؟ اس کی شخصیت کے لیے ملوکیت نے وہ چادریں اور وہ پردے اپنے ہاتھ سے بنے ہیں، کسی اور کے ہاتھ سے نہیں بنوائے، خود اپنے ہاتھ سے بنے ہیں، اتنے دبیز اور اتنے موٹے رکھے ہیں کہ اس کی شخصیت کو گہنا دیا گیا ہے اور اس کی شخصیت پہ اس قدر پردہ ڈال دیا گیا ہے کہ اندر سے نور چھن کر بھی باہر نہ آ سکے۔ یہ میرے نبی کا وہ نورانی شہزادہ ہے۔ حسین ابن علی بھی ایک نورانی شہزادے ہیں، لیکن وہ کربلا میں اپنا نور بکھیر گئے دنیا کے سامنے، ان کے نور کو بکھرتا ہوا لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دیکھا بھی، اور سب کچھ دنیا جانتی ہے اس نور کے بکھرے ہوئے کو۔ یزید کے لشکر نے بھی اس نور کو بکھرتے دیکھا ہے، اور اس کے نور کو اپنوں نے بھی دیکھا ہے اور پرایوں نے بھی دیکھا ہے، اور ساری دنیا میں اس کے، لیکن اس شہزادے کا نور کسی نے بکھرتا ہوا نہیں دیکھا۔ یہ شہزادہ دب کر اندر رہ گیا ہے، اور اس شہزادے جیسا مظلوم شہزادہ رسول خدا کا کوئی نہیں ہے، اس جیسا مظلوم صحابی دنیا کے اندر کوئی نہیں آیا ہے، اور اس جیسا مظلوم اہل بیت رسول میں سے ابھی تک کوئی نہیں آیا ہے۔ اس لیے پچھلا جمعہ پورا تمہیداً آپ کو عرض کرنا پڑا تھا، اور اس کی تمہید سمجھانے کے لیے مجھے اپنی بہت سی عقل صرف کرنی پڑی اور بہت سا علم آپ کے سامنے پیش کرنا پڑا۔ اگر کسی آدمی نے اس جمعے کو نہیں سنا اور نہیں سمجھا ہے تو اس کو اگلی بات بھی میری کبھی قیامت تک سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ آج فقط صرف اس شہزادے کے فضائل بیان کرنے ہیں۔ پچھلی دفعہ تو اس کا مقدمہ میں نے بیان کیا تھا کہ حسین ابن علی کس قدر مشکل ہے، اس پر میں نے آپ سے گفتگو کی تھی کہ یہ وہ شہزادہ ہے جس پر سنی نے بھی ظلم کیا ہے اور شیعہ نے بھی اس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ دونوں نے اس کے قتل کو جو ہے اپنی پوری قوت لگا کر کیا ہے، کیونکہ نہ سنی کے مقصد پورے ہوتے ہیں نہ شیعہ کے مقصد پورے ہوتے ہیں اس کے اندر سے۔ رسول خدا کا وہی شہزادہ ہے کہ اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ جب یہ پیدا ہوئے تو نبی علیہ السلام نے حضرت حسن کی گھر گئے تو آپ نے وہاں پر جا کر کہا آرونی ابنی، مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ۔ ابنی لفظ بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ، یہ نہیں کہا مجھے میرا نواسا تو دکھاؤ۔ آ کر رسول نے بیٹا کہا ہے۔ اللہ جانے نبی علیہ السلام کے دل میں انا آتینا کل کوثر کی تفسیر کب سے چھپی ہوئی ہوگی، اور کب سے رسول خدا کو انا شانیہ کا ہوول ابتر کی تشریح کی ضرورت تھی کہ پیغمبر نے آتے ہی یہ کہا کہ اپنے تو میرے بیٹے ہیں نہیں، وہ والے یہ بیٹی کے بیٹے جو ہیں دراصل یہ بھی میرے بیٹے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے آتے یہ کہا کہ مجھے میرا نواسا نہیں فرمایا، فرمایا مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ۔ کہاں ہوا ہے میرا بیٹا؟ یہ رسول کا بیٹا ہے، اور رسول خدا حضرت حسین سے پہلے یہ پیدا ہوا ہے۔ پہلا تبسم رسول کو جو چہرے پہ پیغمبر کی آیا ہے وہ حسن کی وجہ سے آیا ہے۔ انا آتینا کل کوثر کی تفسیر کہ ہم تجھے خیر کثیر دیں گے، اولاد میں بھی، جان میں بھی، مال میں بھی، تمہاری تبلیغ میں بھی، تمہارے درجات میں بھی۔ انا آتینا کل کوثر کی کوئی ایک تفسیر نہیں ہے۔ جان، مال، عزت اور آبرو اور نسل، پانچوں کی بات اس میں اللہ رب العزت نے کی، اس کے علاوہ کی باتیں بھی ہیں اس میں، لیکن سر دست یہ ہے کہ رسول کی نسل کے اندر خیر کثیر کے لیے جس کی گفتگو کی گئی ہے ان میں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے ہیں ابنی۔ عربوں کے ہاں بیٹے کو جو نسبت حاصل تھی وہ آپ جانتے ہیں، بیٹی کو ویسی نسبت نہیں تھی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیٹا کہا، فرمایا ما سمیتہ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ علی مرتضیٰ نے کہا پیارے آقا حرب۔ مزاج علی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، مزاج علی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ علی کی شجاعتوں کا یہ تقاضا تھا کہ نام وہ رکھا جائے جس نام کے اندر سے شجاعت برآمد ہوتی ہو۔ انہوں نے کہا حرب، جنگ، اللہ کے رسول جنگ، دشمن خدا کے خلاف جنگ والا بچہ، مجاہد۔ علی نے بھی سوچا کہ اس کو فی سبیل اللہ، کیونکہ بدر کی لڑائی کے بعد یہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ علی مرتضیٰ کی نگاہ میں بدر گھوم رہی ہے، وہ جو ابو سفیان کی بڑکائی ہوئی آگ کی بدر تھی جس میں حضرت معاویہ کے نانا، چچا اور ان کے بھائی تشریف لے کر آئے تھے اور ماموں ساتھ آئے تھے، وہ جنگ بڑھ گئی ہوئی علی کے ذہن میں تھی۔
یہ علی مجاہد ہیں فی سبیل اللہ کے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں کہ جن پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فخر حاصل ہے۔ اور صلی مرتضیٰ نے اپنے مزاج کے مطابق کہ میں اللہ کی راہ کا شہید ہوں، مجھے شہید ہونا ہے اور میری ایک ایک اولاد کو شہید ہونا ہے، جنگ مزاج کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ مزاج کیا ہے علی مرتضیٰ کا؟ جہاد کے مزاج کے لیے ہیں۔ اور علی کی اولاد نے جس دن علی نے پہلے دن سوچا ہے کہ جنگ، تو پھر آپ دیکھیے آج تک سچے سیدوں کی، یزید کی اولاد کے ساتھ جنگ ہی تو جاری ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ ساری چیزیں معمولی ہوتی ہیں، ہم نہیں سمجھتے اس کو معمولی۔ ہم کافر نہیں ہیں اس وجہ سے۔ آپ کی مشرکانہ اور کافرانہ شخصیت کے اندر ہوتا ہے کہ بائی چانس، ہمارے نزدیک یہ بائی چانس کچھ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں بائی پلان۔ ہم پہلے پریپریشن مانتے ہیں اللہ کی، خدا پہلے پلان کرتا ہے، خدا پہلے مرید اور ارادہ کرتا ہے، خدا پلانر ہے جس نے جہان کو بنایا ہے۔ قرآن میں ہے کہ ایک لفظ بھی، ایک ورق بھی زمین پر پتا ایک بھی نہیں گرتا جو خدا کے علم میں نہ ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ خدا کے علم کے وہ بغیر ہو جائے؟ یہ کچھ نہیں ہے، سب پلان۔ آپ یہاں بیٹھے ایک پلان کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں یہاں آپ سے مخاطب ہوں تو ایک پلان کے تحت ہوں۔ میں اچانک سے اپنے استاد کے پاس نہیں آ گیا ہوں، حکم ہوا کہ یہ وہاں جائیں گے، وہ یہاں سے، اور پھر یہاں سے پھر وہاں، اور اس طرح کر کے یہ بچہ وہاں جا کر یوں بیٹھے گا۔ یہ حکم ہے۔ اگر آج آپ حق کو سن رہے ہیں اور حق کو پھیلا رہے ہیں تو یہ حکم ہے، ورنہ آپ کے اپنے عزیز و اقارب آپ کے ساتھ کیوں نہیں یہاں پر آتے؟ آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی کیوں نہیں آتے؟ توفیق ہی نہیں ہے۔ آپ جو چن لیے گئے ہیں اور منتخب کر لیے گئے ہیں ذکر اہل بیت کے لیے، آپ خاص لوگ ہیں، اور خاص لوگوں کو چنا جاتا ہے، ہر ایک کے لیے ذکر اہل بیت نہیں ہے۔ نواسب بھی تو ہیں، ذکر یزید پر خوش ہوتے ہیں اور اس کو رحم اللہ کہتے ہیں، اس کے دفاع میں لڑتے ہیں۔ ہم رسول خدا کی اولاد کے دفاع میں لڑتے ہیں، وہ رسول خدا کے دشمنوں کے دفاع میں لڑتے ہیں۔ اس لیے اگر حرب رکھا گیا تو یہ ایک پلان کے تحت گیا۔ رسول خدا کو بھی اللہ پاک نے جو حکم دیا، فرمایا نہ علی ہم یہ نہیں کہیں، قال فرمایا بل ہوا حسن، حسن نہیں ہے، حسن لفظ ہے۔ حضرت حسن، سن سین پر زبر پڑیں گے آپ، حسن کہیں گے تو یہ نام پہلے سے تھا عربوں کے اندر، حسن کہیں گے تو یہ نام عربوں سے میں پہلے سے موجود نہیں تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے فرمایا، اس سے پہلے یحییٰ نام رکھا ہی نہیں گیا تھا۔ اس لیے اس سے پہلے آج تک نہ حسن نہ حسین دونوں نام نہیں رکھے گئے، اللہ کے نبی کو چھپا دیے گئے پوری تاریخ کے اندر۔ پوری تاریخ میں جا کر آپ دیکھ لیں، موجم اسماء اہل بیت ایک انسائکلوپیڈیا چھپا ہے جس کے اندر موجم یعنی انسائکلوپیڈیا ایک چھپا ہے جس کے اندر اہل بیت کے ناموں پر ہی صرف ڈسکشن ہوئی ہے کہ اہل بیت کے نام کیا ہیں اور کہاں سے آئے تھے، معنی کیا ہیں، کیا کیا اس کے اندر سے نکلتا ہے۔ سعودی عرب سے چھپی ہے، وہابیوں نے چھاپی ہے۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ اس سے پہلے اہل بیت کا نام میں سے کسی کا نہیں لکھا گیا ہے۔ جا کر کے دیکھ لیں، جائیے اتنے صحابہ کرام میں سے کس کا نام حسن ہے اس سے پہلے کا؟ ہمیں ذرا ہمارے علم میں اضافہ فرما دیں، چلیں ہمیں بھی کچھ پتہ چلے کہ یہ فلاں کی تحقیق ہے۔ اب ایسی تحقیق ڈھونڈ کر نہیں لائے ہیں، ایک اس نے بحث مفضل نے اس کے اوپر بحث کی، موجم جا کر کے آپ کو پڑھ لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے، جیسا کہ آپ کا مبارک تھا، آپ ہی نے اس کو تحنیک کیا ہے۔ تحنیک کہتے ہیں گڑتی دینے کو۔ تحنیک کے لفظ کو یاد رکھیے، آپ مسلم ہیں، اب آپ ہندوؤں والے لفظ چھوڑ دیں، اب مسلمانوں والے لفظ استعمال کیا کریں۔ تے، ہے، نون، یہ اور کاف کشش والی، ٹھیک ہے نا؟ تو تحنیک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بچے کے منہ کے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور چبائی اور چبانے کے بعد اس کو اپنے لعاب میں مکس کیا، اور مکس کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس میں سے معمولی سا، جو بالکل معمولی سا ہوتا ہے میٹھا، وہ بچے کے یہ تالو کو لگا دیا جاتا ہے، اوپر سے وہ چاٹتا رہے۔ یہ ہے اصل تحنیک کا یہ طریقہ کار ہے۔ آج کے دور میں کسی آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ کس سے آپ تحنیک کروا رہے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کے اوپر لکھا، اور کئی ائمہ محدثین نے پھر اس نام پر نام رکھتے ہی چلے گئے،
اور علماء اہل حدیث اس نام پر نام رکھتے چلے گئے، اس لیے آپ کے بیٹے کا نام حسن ہے، ہاں پر بھی زبر اور سین پر بھی زبر ہے، حسن۔ حسن نہیں آپ کہہ سکتے کسی کو، ٹھیک ہے؟ تو جب نام رکھنا ہے تو حسن کیا کری اس کو پکاریں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کے کان میں خود اذان مبارک دی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے کان میں اذان دی۔ جب بچے نے سنا ہوگا اللہ اکبر، تو یہ تمہاری اور میری اذان نہیں ہے، اس کو اقبال نے ڈیفائن کیا ہے، غرچہ الفاظ میں کچھ تفاوت نہیں، ملا کی اذان اور ہے اور مجاہد کی اذان اور۔ تو یہاں پر سن لو کہ مجاہد کی بھی اذان اور ہے اور نبی کی اذان اور۔ نبی جس جذبے اور جس چیز اور جس پس منظر کو سامنے رکھ کر اذان دیتا ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں، اس پر بہت سوئی روایت ضعیف ہے، فلاں ہے، علماء نے کہا اچھا وہاں تو من گھڑت اور موضوع روایات کو بھی تم کہتے ہو کہ یہ قبول ہیں، یہاں پر ہلکا سا ذوق بھی تم کو برا لگتا ہے، یہاں سے ہلکا بھی، علماء نے پھر اس پہ لکھا ہے، ایک نے جرا کرتے ہوئے کہا کہ پھر دکھائیں کہ بچے کے کان میں اذان دینا کہاں پر ثابت ہے۔ پھنس گئے پھر سارے، یہ سب پھنس گئے جن کے کانوں میں اذانیں ہوئی ہیں نا ناسبیوں کے، ان سے کہیں حضور اگر ادھر ثابت ہی تو ثابت تو کہیں بھی نہیں ہے، دکھا دیجئے۔ پھر کہتے ہیں امت کا تعامل چلا آ رہا ہے، شروع سے امت دیتی آ رہی ہے، تو حضور ان کے کان میں بھی امت کے تعامل کی وجہ سے اذان ہوئی ہے۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہر جگہ اہل بیت کو کنٹراڈکشن پیدا کر دو، ہر جگہ پر اہل بیت کا کنٹراڈکشن پیدا کر دو، یہ آپ نے کیا ہے۔ صدیوں کی محنت جو آپ نے پیدا کی ہے نواسب نے، وہ یہ کی ہے کہ جتنی احادیث ہیں ان کے منکر ہو جاؤ، کہو فلاں جگہ پر اس نے لکھا ہے، جتنے فضائل اہل بیت کے آئیں گے ان کو متنازع بنا دو، نہ ہوگا بانس اور نہ بجے گی بانسری، علی کی جنگوں کو متنازع بنا دو، حسن کے نام کو متنازع بنا دو، حسین کی شہادت کو متنازع بنا دو، فاطمہ کو متنازع بنا دو، سب کو متنازع بنا دو۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے رسول خدا متنازع نہیں بن رہے، اس لیے سوچا ان کو بنا دو، باقی خود بخود کام ہو جائے گا۔ یہ ہے تنازعات ان کے، جن کی وجہ سے یہ اہل بیت تک آپ کو جانے نہیں دینا چاہتے ہیں۔ کیسے کریں گے آپ اہل بیت کی پہچان اور کیسے کریں گے آپ ان کی معرفت؟ کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی تدبیر نظر نہیں آتی، کیسے کریں گے آپ ان کی معرفت جب ہر چیز کو یہ آپ کے سامنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بچے کے کان میں اذان دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تعامل امت ہے، اور آپ کو اپنے بچے میں خود کان میں اذان دینا آنا چاہیے۔ چیخ چیخ کر اذان نہیں دی جاتی، بڑے آرام آرام سے اذان، دائیں میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی جاتی ہے، بچے کو تحنیک کریں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیدہ فاطمہ کو آپ نے حکم دیا ولادت حسن پر، پہلا مسند احمد میں بھی ہے اور سنن الکبریٰ کے اندر بھی آتا ہے کہ میرے اس بچے کا سر مونڈو اور بالوں کے برابر تول کر چاندی مساکین کو دے دو۔ رسول سکھا رہے ہیں کہ اب آئندہ جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ اسی طرح سے کام ہوگا، آپ بھی اپنے بچے پیدا ہوتے تو یہی کام کیا کریں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی ایک اچھا کام یہ ہے کہ بچے کے سر پر ہلکا سا جب منڈا لیں، صاف سر کر کے تھوڑا سا زعفران جو ہے وہ بچے کے سر پہ لگا دیں، تھوڑا سا زعفران، اور ادھر بچے کا سر مونڈا جا رہا ہو، ادھر زمین پر ایک بکرا ذبح کیا جا رہا ہو، دونوں کام اکٹھے، نائی سر پہ رکھے اس طرح، کسائی گلے پہ چھری رکھے، یہ طریقہ کار ہے۔ عربوں کے اندر اس بچے کا جو جانور کا خون ہوتا تھا وہ سر کو لگا دیا جاتا تھا برکت کے لیے، اس کی مخالفت کرتے ہوئے زعفران ہے یہ سنت بھی لگا دینا کہ تاکہ ہم بھی بالکل اسی طرح کبھی وقت آیا تو بچہ بھی ذبح کر دیں گے اسلام کی راہ میں۔ سیکھنا پڑے گا نا، اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، سیولائزیشن پر سیکھنی پڑے گی نا محمد رسول اللہ سے۔ بانڈ اور خسرے اور مراسی اور کنجریاں اور رنڈیاں بلا کر ڈانس کرتے اور ناچتے بچے کے پیدا ہونے پر، لوریاں دلاتے ہو، مشرکانہ لوریاں کبھی ہوتی تھیں اور باہر کے محلے والے کھڑے ہو کے ڈھول والے کو اس پہ بجا کر اس کے کوئی سخی سرور کی لوری دے رہا، شہباز قلندر کی لوری دے رہا، کیا کر رہے ہو؟
کہ علموں کے نیچے لے کر جا رہا ہے، عباس کے علم کے نیچے بچہ لے کر جاؤں گا، تازیے کے قریب بچہ لے کر جاؤں گا، شبیہ ذوالجناح کے نیچے سے گزاروں گا۔ کیا کر رہے ہو اہل بیت رسول؟ کیا فقط تمہارے ماتم منانے کے لیے اور تمہاری ان بدعات کے لیے رہ گئے ہیں، یا تمہاری ان رسومات کے لیے رہ گئے ہیں؟ رسول نے اہل بیت کو نور بنایا ہمارے لیے، اور آپ اس کو ظلمت بنا رہے ہیں۔ آپ کی زندگی اہل بیت رسول کا ذکر سنتے تو گزر جاتی ہے، اہل بیت کی پیروکاری میں نہیں گزرتی۔ حسن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آج تک امت کا متدین نیکوکار طبقہ وہی کچھ کرتا آ رہا ہے، آپ حسن کی پیروی میں ہیں۔ جنو اپنی اولادیں، ہاں یزید کا کہیں پتہ چلا تم کو مجھے ضرور اطلاع دینا کہ اس کے ابا نے کیا کیا تھا، اس کے زندہ ہونے پر مجھے ضرور اطلاع بھجوا دینا۔ دشمنان اہل بیت کی زندگیوں میں سے مجھے کبھی کوئی راہ دکھانا۔ رسول ساتھ کھڑے ہیں، رسول کے ساتھ کھڑے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کھڑے ہیں۔ رسول نے اہل بیت کے ساتھ یہ کر کے دکھایا ہے، اور دکھائے نا کہاں پر یہ سارا حکم آیا۔ اہل بیت رسول کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا، اور میرے حسن کے ساتھ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ سلام تجھ پر میرے امام حسن مظلوم، آپ مجتبی ہیں، آپ مصطفیٰ ہیں۔ آج تک امت کے لیے جس کی زندگی کا پہلا دن لعاب، تحنیک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذانیں اور بچے کے یہ سب جس کے لیے مشعل راہ ہوں، آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا اس کا سنیے، پہلے اس کے فضائل تو سنیں، ممکن فضائل کا حامل آدمی ہے۔ کیسے آپ کر سکتے ہیں اہل بیت رسول کو چھوڑ کر کے اپنی زندگیوں کو اور اپنے بچوں کی زندگیوں کا آغاز؟ رسول کی خوبی یہ ہے کہ اس نے اپنے دین کے آغاز کا عملی پیغام اپنے گھر سے چلایا ہے۔ سارے رسول اس میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ یاروں نے بات بعد میں مانی ہے، پہلے اہل بیت نے رسول کی بات مانی ہے۔ رسول اللہ کی سب سے بڑی کامیابی کی بات یہ ہے، اور آپ کی اولاد اور گھر والے آپ کی بات نہیں مانتے۔ رسول پر سب سے پہلے بیوی ایمان لے کر آئی ہے، رسول پر بیٹیاں ایمان لے کر آئی ہیں، رسول پر بیٹا علی جیسا جو رسول اللہ نے بیٹا بنا کر، چچا کا بیٹا چھوٹی سی عمر میں 5 سال کی 10 سال کی عمر میں لے آئے تھے، وہ ایمان لے کر آیا۔ رسول کے گھر کا خادم رسول پر ایمان لایا۔ آپ اور مجھ پر کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اور میں کیا ان تمام ذاکرین و واعظین اور مقررین اور مولاناؤں اور علماء اور سماحت الشیخ مفسرین قرآن و حدیث و محدثین گھروں میں نظر ڈالیے۔ کامیابی اس میں ہے کہ رسول نے اپنے گھر سے مشن کا آغاز کیا ہے۔ مشن کے آغاز میں آپ دیکھیں پیغمبر ان کی تیاری کر رہے ہیں، اور رسول کے بعد وہ کہاں کہاں دین کو بچا رہے ہیں۔ یہ تیاری کرائی رسول اللہ نے حسن کی، جب حسن کو پوری دنیا کے سامنے آتے ہوئے شعور نہیں ہے، لیکن رسول کو پتا ہے کہ بچہ باشعور ہے۔ کمپیوٹر جو ہوتا ہے، جب آپ اس کے اندر کوئی پروگرام انسٹال کرتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے تو وہ پروگرام آپ کو جذب کرتا ہے، فیڈ ہوتا ہے، آپ فیڈ ماں فیڈ کراتی ہے بچے کو، تو آگے میدا ہے تو وہ ہے سسٹم ہے فیڈ والا تو فیڈ ہوتا ہے، ورنہ دودھ اگل نہ دے۔ بچے کا شعور ہوتا ہے تو آپ بچے کو کچھ سکھاتے ہیں۔ یہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھا رہے ہیں۔ علی مرتضیٰ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں جا کر دیکھیے، کہ حسن کے عقیقے میں ایک بکری ذبح کی اور فرمایا، اے فاطمہ اس کا سر مونڈ دو، بالوں کے برابر صدقہ کرو۔ انہوں نے بالوں کا وزن کیا تو وہ 1 درہم کے برابر یا سے کم وزن کے ہوئے ہیں۔ دیگر روایات صحیح بھی ہیں جن کے اندر 2 مینڈوں کا بھی نبی علیہ السلام کا آتا ہے کہ آپ نے 2 مینڈے حضرت حسن کی پیدائش کی خوشی میں خدا کی راہ میں ذبح کیے ہیں۔ یہاں پہ مسئلہ سمجھ لیں کہ عقیقہ جو ہے صرف مینڈے ہیں، بکرے ہیں، چھترے ہیں، باقی کا میں نہیں کہتا وہ آپ نے اپنی مرضی کرنی۔ کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو وہ ایک کر لے، اور اس کے اندر قربانی کی کوئی شرط نہیں ہے، اس میں نقص بھی ہو تو وہ چل جاتا ہے، بس اس میں شکرانے کے طور پر جیب میں 5-7 ہزار والا ہے وہ بھی کر کے اللہ کی راہ میں کھلا دیں۔ ضرورت نہیں کہ بڑا شوق کر کے آپ کھلائیں گے۔
مسئلے سمجھے ساتھ ساتھ. کوئی پوچھتا ہے 14ویں دن کر لوں 7ویں دن کر لوں, مجھ سے نہ پوچھے خدا را میری جان چھوڑ دیں. ایک میں بڑا اونٹ لے لوں, میں گائے لے لوں, اس میں اپنے پچھلے سب کا کر لوں. جب پہلے نیکیاں نہیں کی تو اب مینڈے بکرے کا ذبح چھوڑ دیں. پچھلوں کی ہمیشہ جو کوتاہیاں ہو جائیں, نمازیں روزے سب رہ جائیں, اس پر صرف ایک ہی چیز تم کو بچا سکتی ہے, وہ ہے تمہاری سچی توبہ. اللہ سے معافی مانگ لو کہ خداوند عالم آج تک مالی جانی بدنی ذہنی قلبی جو کچھ بھی غلطیاں کوتاہیاں گناہ کبیرہ صغیرہ ہوئے ہیں اسے معاف فرما دیجئے. جان چھوٹ جائے گی. عوض اور بدلے ڈھونڈو گے نا خدا کے لیے, عوض اور بدلہ خدا کی باتوں کا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر. معافی سے جان چھوٹتی ہے. میری ایک بات سمجھ لو, مسئلے سمجھا رہے ہیں ساتھ ساتھ. کون سمجھا رہا ہے اور کس لیے سمجھا رہا ہے؟ یہ ذکر اہل بیت کی برکت ہے کہ مسئلے تم کو سمجھ آ رہے ہیں, ورنہ نہ میرے پاس فرصت ہے نہ میں ایسے مسئلوں میں پڑھتا ہوں. ذکر اہل بیت میں دین نکل رہا ہے, دین نکل رہا ہے, دین نکل رہا ہے. کیسے چھوڑو گے ذکر اہل بیت کو؟ یہ دین سے انحراف ہے, یہ دین سے دوری ہو جائے گی, یہ دین سے بودھ ہو جائے گا. دین کے کبھی قریب نہیں آ سکو گے اگر اہل بیت کے قریب نہ تم لوگ آئے. اہل بیت کے قریب ہو جاؤ. رسول نے فرمایا ہے میں تمہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میں تمہیں اہل بیت کے ذکر کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں, اللہ سے ڈراتا ہوں. زیادتی نہ کر جانا ان کے ذکر کے بارے میں بھی اور ان کی محبت کے بارے میں بھی. کوئی ایسا کام نہ کر جانا کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن میرے سامنے تم شرمسار حالت میں لائے جاؤ اور خدا تمہاری نیکیاں قبول نہ کر کے جہنم میں ڈال دے تم کو. ایسا کچھ نہیں, سوچنا چاہیے. صحابہ کے ذکر پہ بھی گفتگو کبھی کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ بھی تشفی کر دیں گے سب کی. کیا تشیع اور کیا تسنن, کچھ کیوں نہیں چھوڑیں گے, انصاف کر دیں گے. لیکن جو موسم ہے بہار کا تو بہار ہی کی تو گفتگو ہوگی. میں کیسے اس کے سامنے کسی اور موسم کا ذکر کر لوں؟ یہ موسم گل ہے, ہمیں موسم گل پر گفتگو کرنی ہوگی. آم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور میں آپ کے سامنے کیلوں کا ذکر چھیڑ کر بیٹھ جاؤں, یہ مناسب بات نہیں ہے. حق ہے یہ آموں کا سیزن ہے, بادشاہ آیا ہے, کھائیے اور بھی پھل ہوں گے, لیکن آم بادشاہ ہے. اہل بیت رسول بادشاہ ہیں صحابہ میں, میں نہیں کہتا ہوں, رسول خدا فرماتے ہیں سیدہ اہل شباب الجنہ. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ عجیب بات ہے, حضرت حسن کی عجیب بات کہ اتنے مشابہ ہیں کہ شکل رسالت کی جو جھلک تھی پر نور چہرے کے اوپر ہوتا تھا, اور بڑوں بڑوں کے منہ سے یہ نکل گیا کہ حسن سے بڑھ کر کوئی پیغمبر کا ہم شکل نہیں ہے. امام بخاری میں حضرت امام بخاری صحابی رسول حضرت عقبہ بن حارث کے ہاں سے یہ فرماتے ہیں کہ رأیت ابا بکر رضی اللہ تعالی. اب سن لیں اور دل تھام کر سن لیں, اہل تسنن کان کھول کر سن لیں اور شیعہ بند کر لیں, شیعہ بند کر لیں, کیونکہ جس کا ذکر اب چھڑنے لگا ہے اس کا ذکر بھی ایک بہت بڑا ذکر ہے. جو کچھ وہ کرتے آ رہے ہیں انہوں نے بھی آپ کو اہل بیت رسول سے اپنی گالیوں کی وجہ سے اور اپنی بےہودگیوں کی وجہ سے آپ کو دور کیا ہے. شیعہ برابر کے اس کے اندر شریک, اس جرم کے اندر جتنا برا ناسبی ہے اس سے برا رافضی ہے, اور رافضی ہی ناسبی ہوتا ہے اور ناسبی ہی رافضی ہوتا ہے. یہ اپنی کتاب میں جا کر جملہ لکھ لیں, میرا یہ جملہ نوٹ کر لیں اور دلوں پر کسی بڑے سے چاقو کے ساتھ لکھا کر بڑی بڑی دیواروں پر لکھ دیں کہ رافضی اور ناسبی یہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں, ایک ہی آئینے کی دو شکلیں ہیں, کوئی پیچھے سے کوئی آگے سے, ذہنیت ایک ہے. جب آپ کو کہیں رافضی تو آپ کہیں حضور آپ بھی تو ناسبی ہیں. کیا فرمایا بخاری شریف کے اندر, ایک شیعہ کو جب میں نے دکھایا تو میرا شیعہ دوست جو ہے ایک مدت کے بعد سنی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ الحمدللہ وہ کام چھوڑ گیا اہل بیت رسول پہ جو خلفائے راشدین پر لعن طعن ہوتی تھی. صحابی کہتے ہیں کہ رأیت ابا بکر رضی اللہ تعالی, میں نے ایک دن خلیفہ اول رسول خدا کے یار گارو قبر و بدر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. وحمل الحسن, انہوں نے حسن کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا. یہ سنت رسول ہے حسن کو گود میں اٹھانا.
سنت رسول ہے حسن کو گود میں اٹھانا. اگر حسن کو گود میں اٹھائے نہ دیکھتا ابو بکر تو بھلے وہ رسول اللہ کو نہ اٹھائے دیکھتا تو اٹھاتا. ابو بکر بڑے ذہین تھے، بڑے فتین تھے، بڑے رقیق القلب تھے، نبی کے یار تھے، وہ صدیق تھے. صدیق حسن کی صداقت کے لیے اور اس کی سرداری کے لیے اس کو گود میں اٹھائے پھرتا ہے. جو امت کا ظاہری سردار ہے صدیق، اس کی گود میں ایک اور سردار ہے. رسول اللہ نے کہا ھذا سیدی ابنی سیدی، یہ میرا بیٹا سردار ہے. سردار کی گود میں سردار ہے، سردار کی گود میں سردار بیٹھا ہوا ہے. اور حمل سے کہتے ہیں، ماں پیٹ میں بچہ اٹھاتی ہے اس کو حاملہ آپ بولتے ہیں. حملہ اٹھایا ہوا ہے. وَهُوَ يَقُولُ، اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ میرے ابی کہتے ہیں میرے ماں باپ اس حسن پر قربان. میرے ماں باپ اس حسن پر قربان. جب ابو بکر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ اس حسن پر قربان، تو تم کون ہو؟ Who the hell are you؟ میں تم کو جہنم کے کتے نہ کہوں تو اور کیا کہوں، جہاں اللہ تمہیں باندھ دے گا لے جا کر کے. کون ہو تم؟ صحابہ کے نام پر اور ان کی آڑ پر توہین اہل بیت کرتے ہو، یہ نہیں کرنے دیں گے. اور نہ اہل بیت کی آڑ میں توہین صحابہ کرنے دیں گے، نہیں کرنے دیں گے، کسی صورت میں نہیں کرنے دیں گے. اگر آپ ابو بکر سے زیادہ قریب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بتائیے کون ہے جو کہتا ہے کہ وہ ابو بکر سے زیادہ آپ میں سے قریب ہے؟ کس کا ایمان ہے؟ ابو بکر وہ ہے جس نے رسول خدا کے قدموں میں دولت نچھاور کر دی ہے. ایک مرد اور ایک عورت، دو کا قرضہ ابھی تک 1.5 ارب مسلمانوں کے اوپر ہے. آپ نے قرض نہیں اتارا ہے. آپ کا اسلام 2 کے مالوں کی وجہ سے بچا ہے. ایک رسول خدا کی وہ بی جس کو اللہ نے سلام بھیجا ہے، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلام اللہ علیہ، جو اہل بیت کی ماں ہے، سارے اہل بیت کی، سارے اہل بیت کی ماں ہے. حضرت عائشہ کو جبریل نے سلام کہا ہے. جبریل نے آ کر رسول کو کہا ابھی خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں، تناول کرنے سے پہلے خدیجہ کو کہہ دیجئے کہ اللہ نے تم پر سلام بھیجا ہے، السلام علیکم یا خدیجہ. اور دوسرا، تمہارے لیے صرف ایک موتی جس کے اندر کوئی دراڑ نہیں ہے، ایک گول موتی ایک ایسا تیار کیا ہے. یہ لینٹر کے اندر دراڑیں ہوتی، پہلے یہ ڈالو وہ ڈالو، یہ اس کا حسن جاتا رہتا ہے. جتنی ایسی چیز ہو جس کے اندر کوئی اس کے جوڑ نہ ہو، وہ اپنا الگ ہی حسن رکھتی ہے. شاید اگر آپ کی آنکھ میں حسن ہو، یا آپ کو حسن کا پتہ ہو، یا آپ نے حسن دیکھا ہو، یا آپ کی ذوق نفیس ہو. جب اللہ ذکر جنت فرماتے ہیں تو اتنے بلند ذوق نفیس پر لے جا کر گفتگو کرتے ہیں جس میں عام انسانی عقل اور جن و بشر کا تصور ختم ہو جاتا ہے. یہ جنت کے بارے میں یاد رکھیے، جس دن جنت کا بیان ہو جائے گا اس دن آپ مرنے کی خواہش کرنے لگیں گے. ہمیں بھی موقع دیں تاکہ ہم آپ کو جنت میں لے جانے کی کوشش کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ ایک ہی موتی ہے، جس موتی کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ کہیں ڈرائنگ روم ہے اور کہیں پہ خدیجہ کا محل لان بنا ہوا ہے، کہیں پہ خدیجہ کا کمرہ بنا ہوا ہے، کہیں بیڈ روم بنے ہوئے ہیں، اور وہ زمین و آسمان جتنا محل تو ہے. تصور میں لائیے، یہ اہل بیت رسول کی امی جان ہیں، یہ ہماری وہ بیوی ہیں جس کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی نہیں فرمائی ہے. سب سے زیادہ پیار ان کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا گیا. اور عائشہ کہتی ہیں مجھے عمر بھر سب سے زیادہ رشک جس پر آیا ہے وہ صرف وہ لال لال مسوڑوں والی بڑھیا خدیجہ جس کو کہا جاتا ہے، اس پہ رشک آیا ہے کہ اتنا پیار رسول جب اس کا ذکر کرتے ہیں مجھے لگتا ہے مجھ سے اتنا پیار نہیں جتنا اس سے پیار کیا. اور ایک دن کہہ دیا کہ لگتا ہے آپ کو کچھ زیادہ ہی پیار ہے.
فرمایا کیسے نہ ہو، جب دنیا مجھ کو جھٹلا گئی اس نے میری تصدیق کر دی۔ یہ وہ صدیقہ ہے جو ابو بکر صدیق کی تصدیق سے پہلے رسول کی تصدیق کر رہی ہے۔ اس وقت ابھی صدیق بھی نہیں بنا تھا، صدیق بھی جا کر شب معراج کے بعد بنے ہیں۔ 10 سال گزر جانے کے بعد صدیق کہا ہے رسول نے، لیکن وہ صدیقہ جو دنیا کے اندر عورتوں میں ہوئی ہے وہ رسول خدا کی یہی زوجہ محترمہ ہے، جو تمام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدہ امجد ہیں، دادی جان ہیں۔ اس کے پیسوں کا قرض ابھی تک نہیں اترا۔ رسول نے فرمایا خدیجہ نے میرے اوپر اپنا مال لوٹا دیا۔ جس دن رسول کے کاندھے مبارک پر ذمہ داری نبوت پڑی ہے اور بعثت ہوئی رسول کی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا خرچہ کیسے چلتا تھا کبھی تم نے سوچا؟ تمہاری چونکہ سوچندانی بند ہے اس لیے تم سوچتے نہیں ہو۔ دل کا کام ہوتا ہے خون پہنچانا، جب دل ہی نہ ہو تو کون خون پہنچائے گا؟ جب دماغ ہی نہ ہو تو کون تم کو سوچنے کا موقع دے گا؟ کبھی سوچا؟ اس لیے تم مولوی کا اور کسی کا نہیں سوچتے کہ اس کا خرچہ کیسے چلتا ہوگا۔ رسول کہاں سے کھانا کھاتے تھے؟ 23 سال کی زندگی میں پیغمبر کے معاش پر آپ کو نظر ڈالنی پڑے گی۔ ایک موضوع ہے جس پر ابھی گفتگو نہیں، اور شہر کا سب سے بڑا عالم، اس فیصل آباد کا، وہابیوں کا، سلفیوں کا سب سے بڑا، مدینہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، اور آج مولانا اسحاق کو وہ اپنے ممبر پہ گالی دیتا ہے۔ میں نے خود سنا اپنے کان سے، 20 سوال لے کر آیا اور مولانا کے قدموں میں بیٹھ کر پوچھا کہ مجھے رسول کے معاش کا بتائیے، رسول کہاں سے کھانا کھاتے تھے؟ تو اس کی تشفی میرے استاد نے کی ہے کہ رسول کہاں سے کھانا کھاتے تھے۔ میں گواہ ہوں اس کا۔ آج وہ لوگوں کے سامنے گالی ممبر پر دیتا ہے ایک مسجد میں بیٹھ کر۔ جی نہیں چاہتا میں اس کو کیا کہوں، نفاق کہوں، بزدل کہوں، ڈرپوک کہوں۔ صدیقہ کا پیسہ لگا ہے۔ میری اور آپ کی ام المومنین ہماری امی جان، اصل ماں جو نبی کی بیوی، پہلی بیوی، باقی مائیں بعد میں بنی ہیں، ہماری اصلی ماں جس سے ہمارا روحانیت کا رشتہ جا کر جڑتا ہے، ہماری اپنی ماں بھی اصل ماں نہیں ہے۔ ہماری اصل ماں تو یہ ہے کہ وہ سبب ہے آسمان سے زمین پر ہمارے آنے کا، لیکن ہماری یہ وہ ماں ہے جو ہمیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف لے کر جا رہی ہے، جنتوں میں پہنچا رہی ہے۔ اس نے اس وقت آپ کی فکر کی ہے جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور آپ کی نسلوں میں سے 45 اور 50 کے قریب کی آج تک نسلیں پیدا نہیں، اس وقت اس ماں نے اپنی دولت آپ کے لیے خرچ کر دی۔ یہ ماں بلی ہے یا وہ ماں بلی ہے؟ آج کی ماں 2 تولے اور 1 مرلہ اور 5 مرلے تمہارے لیے چھوڑ جائے تو تم کہتے میری ماں نے بہت کچھ سوچا، اور اس ماں نے کیا کچھ سوچا؟ اس ماں کا بیٹا ہے حسن، اور دوسرا نبی کا یار صدیق، اس کا مال کا بھی اسلام مقروض ہے، ایک اہل بیت کا مقروض ہے اور ایک صحابی رسول کا مقروض ہے۔ شیعہ اس صدیق کا قرض نہیں اتار سکتے، اور تم اس ماں کا قرض نہیں اتار سکتے جو صحابہ کا نام لیتے ہو۔ اہل سنت کان کھول کر سن لیں، اہل بیت رسول کا قرض تمہارے کندھوں پہ ہے۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا تھی جس سے بنائے عشق و محبت استوار اقبال نے بیان کیا صدیق کے انفاق کو، کہ سب کا سب مال لے کر کے صدیق آ گیا۔ کوئی تو ہو جو صدیقہ کی شان میں، خدیجہ کی شان میں یہ لکھے۔ وہ تو مال ابو بکر صدیق لائے ہیں نا مجمع میں، اس ماں نے کسی کو بتایا نہیں میں نے کیا کیا نشاور کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مال مجمع میں نہیں آیا ہے، کیوں؟ عورت کا مال تھا، نساء کا مال تھا، خود بھی چھپی ہوئی تھی پردے میں، اس لیے انفاق بھی چھپا ہوا ہی کر گئی۔ اس بی بی کے کیا کہنے، برسوں بعد رسول اللہ کی سالی بھی لگتی تھی، اور ان کی ایک سہیلی رسول اللہ کے گھر میں آئیں تو وہ آ کر اس نے کہا السلام علیکم، تو رسول اللہ اچانک سے بولے حالہ تم آئیں، کیونکہ حالہ کی آواز خدیجہ سے مل رہی تھی۔ کہا فرمایا اولاد بھی مجھے اس سے دی، تصدیق بھی اس نے میری کی۔ بخاری کی پہلی روایت کو جھٹلانے والے شیعہ کان کھول کر سن لیں،
نبوت پر حوصلہ دینے والی پہلی بیوی جس کو کہتے ہیں وہ خدیجہ ہے، اور وہ ہماری بخاری ہی میں ہے، تمہارے ہاں کچھ نہیں ہے، جاؤ۔ پہلی روایت پر یہ غروی اور پتہ نہیں کون کون لوگ ادھر ادھر سے اس پہ باتیں کرتے ہیں، ہم بتائیں گے کون ہے۔ آپ اتنے رچ ہیں، آپ غریب محسوس کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ اہل سنت ہو کر اپنے آپ کو غریب تصور کرتے ہیں، اور شیعہ کی محافل اور ان کی مجمعوں میں جا کر ان سے سننے جاتے ہیں ذکر اہل بیت۔ ہمارے پاس یہ ذکر بیت اہل بیت ہم نے دیا ہے ان کو، انہوں نے نہیں لیا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس چند چیزیں ہیں، چند فقہی جزیات ہیں، ہم دے رہے ہیں، ہم سے اکٹھا کر کے اپنے خانہ پوریاں کرتے ہیں، ہم دکھا دیں گے، ہم نے ان کے دورے کیے ہیں، ان کو پڑھا ہوا ہے، جاہل نہیں ہے ہم، تم نے پڑھا نہیں ہے۔ کس بیوی کی بات کرتے ہیں؟ اس بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ السلام، اس طرح سے پڑھا کریں، اس پر تو سلام کرنا بنتا ہے۔ نواسب تم کہتے ہو صحابہ کو علیہ السلام نہیں کہا جاتا، علیہ السلام تو اللہ نے بی بی خدیجہ کو کہا ہے، تم کیسے کہتے ہو ان کو علیہ السلام نہیں کہا جاتا؟ اللہ نے کہا ہے، جواز ہم بخشیں گے کہ اس کا فیصلہ اللہ کریں گے، تم نہیں کر سکتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، تم نہیں کر سکتے ہو۔ ان مفتیوں سے کہو یہ کتابیں بند رکھیں، ہمیں یہ غیر مقلدیت کے نام پر الٹی تقلید کی چکی نہ چلائیں۔ جی فلاں عالم نے لکھا، فلاں عالم نے لکھا، فلاں نے یہ کہا، اس عالم کو کہو بارگاہ رسالت میں آئے، بارگاہ رسالت اس کو بتائے گی خدا پیغام دے رہا ہے کہ علیہ السلام۔ تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ جس کو اللہ نے سلام بھیجا ہو، جس کو رسول اللہ نے سلام کیا، اس کو تم کون ہوتے ہو؟ حسن کی نانی کو سلام کہا گیا ہے، حسن کی نانا کو سلام کہا گیا، حسن کی ماں سلامتی والی، حسن کا باپ سلامتی والا، حسن کی بہنیں سلامتی والی، خود حسن بھی سلامتی والے ہیں۔ اس شہزادے کا ذکر کرنے سے میرا دل ٹھنڈا، میں کہتا ہوں کتنے سالوں چاہیے میں ذکر کرتا رہوں، کیونکہ اس کی نسبتیں بہت بلند ہیں، اتنی بلند ہیں اس کی نسبتیں کہ تم جیسے لوگوں کے ہاتھ نہ نگاہیں کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گی۔ یہ پرے سے پرے ہیں، اتنے پرے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا سب جنتیں اور سب جنتوں کے بعد اوپر جنت الفردوس، اور جنت الفردوس کے بعد عرش، اور عرش کے اوپر مقام وسیلہ، اس پر 5 آدمی اکٹھے ہوں گے، ایک فاطمہ ہوگی، ایک حسن ہوگا، ایک حسین ہوگا، ایک علی ہوگا، اور میں محمد مصطفیٰ وہاں رہوں گا۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، علامہ البانی، رفع دین پر البانی، خلف الامام پر البانی، لے لو البانی، یہ بھی لو البانی کا، یہ مزہ نہیں آ رہا۔ اس لیے نہیں آ رہا کہ اندر دل کے اندر بغض اہل بیت ہے، ہمارے دل کو مزہ آتا ہے، کیوں؟ ہمارے دل کے اندر صحابہ بھی رہتے ہیں، رسول خدا بھی رہتے ہیں، اور اہل بیت رسول کا بھی ذکر ہے۔ کتنی باتیں کرو گے؟ لاؤ ہمارے سامنے، لاؤ ہمارے سامنے۔ کس حسن کی آپ بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ لوگ کہتے ہیں حسن پر گفتگو کرنے کے لیے دل چاہیے، جگرا چاہیے، اور غالب کی زبان بھی چاہیے۔ عشق کی گفتگو چلے تو غالب کی زبان چاہیے، سوز کی گفتگو چلے تو رومی کی زبان چاہیے، فغاں کی گفتگو چلے تو اقبال کی بات چاہیے، ذکر اہل بیت کے لیے کچھ غالب کی زبان چاہیے۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہر وقت بندگی بو تراب میں۔ اس نے کہا غالب دوست کا دوست آ جائے تو اس سے دوست کی خوشبو آتی ہے، اس لیے علی مرتضیٰ کا ذکر کرتا ہوں کہ وہ اللہ کا دوست تھا، اس لیے ادھر سے مجھے خوشبو آتی، اس لیے علی کا ذکر زیادہ کرتا ہوں۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ ابو تراب علی کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے اللہ کا ذکر یاد آ جاتا ہے، پھر اللہ کے ذکر میں مگن رہتا ہوں، کیونکہ علی کا ذکر جب ہوتا ہے تو علی کا صحیفہ الویہ کبھی پڑھو تو اس کی دعائیں کس دن تم مجھ سے بیٹھ کر سمجھ لو، تمہارے حق کے بکے رہ جاؤ گے کہ یہ بھی علم تھا جو تم نے کھو دیا تھا۔ میری تہجد کی دعاؤں میں ذکر حضرت علی مرتضیٰ کی دعائیں شامل ہوتی ہیں، ان اماموں کی دعائیں یاد ہوتی ہیں۔ افسوس کہ ان کے ممبروں کو انہوں نے خود ہی غلیظ بنا لیا ہے، ان کے ممبروں کو کیا پتا کہ اہل بیت رسول تمہیں کیا کیا دے گئے ہیں، ان کے علوم پر پردے ڈال کر کے انہوں نے بھی اور تم نے بھی اپنے سے دور کر لیا ہے۔ کیوں؟
کیوں دور کر رہے ہو؟ کیوں محروم ہو رہے ہو؟ صحابہ کی نمازوں کا تو ذکر ہے، صحابہ کی دعاؤں کا تو ذکر ہے، ان کا کریکٹر، ان کے فضائل ہیں۔ اہل بیت کہاں گئے جس کے بارے میں رسول نے ڈرایا؟ اگر ان کا یہ کہا ہے اللہ اللہ فی صحابی، تو وہاں بھی تو اذکرکم فی اہل بیتی آیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ثقلین لفظ نبی نے بولا ہے کہ 2 بھاری چیزیں تم پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی اتنی ذمہ داریاں ہوں گی کہ تم سے نبھائے نہ دبیں گی، ایک کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، دوسری میری اولاد۔ تم تو ذمہ داریاں بھی ان کی نبھانے لگو گے تو کمر ٹوٹ جائے گی، وہ آ جائیں گے اور بل پاس کروا دیں گے اور آپ کے گھر کے باہر کچھ لکھ جائیں گے تاکہ آپ موت کے لیے تیار ہیں، اب ذکر اہل بیت بند کر دیں۔ اتنا وزنی ہے ذکر اہل بیت، جس دن سے رسول نے چھوڑا ہے اس دن سے آج تک اتنا ہی مشکل ہے۔ اتنی مشکل نہ تھی اس سے قبل تیری محفل میں کچھ کہنا، کہ بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری، اتنا مشکل نہ تھا تیری محفل میں کچھ کہنا کہ بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری، شاعر نے کہا تھا۔ اس قدر مشکل بنا دو ذکر اہل بیت کو اور اس کو توہین صحابہ اور یہ شیعت اور رافضیت کی اتنے لگا دو کہ بات کرنے کو آپ کی زبان ترس جائے، آپ کو کوئی اور نہ ملے، آپ در و دیوار سے بھی گفتگو نہ کر پائیں۔ یہ ہے، اس طرح کا ماحول آپ نے کریٹ کیا ہے۔ جب بھی تو جی چاہتا ہے اس ملک میں لبرلزم آ جائے اور سیکولرزم آ جائے، وہ گناہ کی دنیا سے تو ہم تم لوگوں کو نکال کے لے آئیں گے، نسب کی دنیا سے اور ناسبیت کی دنیا سے ہم تم کو نہیں بچا پائیں گے۔ ان کا اگر نظام آ گیا تو ذکر اہل بیت پر گردنیں بھی کٹیں گی، زبانیں بھی کٹیں گی، کوڑے بھی لگیں گے، دہشت گردی میں بھی مارے جاؤ گے، بم بھی پھوٹیں گے، کچھ نہیں بچے گا۔ صحیح ذکر اہل بیت اگر آج ابھی تو جعلی ذکر اہل بیت کر رہے ہیں یہ شیعہ، تو یہ کچھ ہو رہا ہے۔ جس دن صحیح ذکر اہل بیت میں نے کرنا شروع کر دیا اور یہاں مجلسیں بپا کرنی شروع کر دی تو شیعہ ہی نہیں پوری دنیا کا استبداد حرکت میں آ جائے گا، پوری دنیا کا استبداد اور ظلم اور بربریت حرکت میں آ جائے گی۔ میں اس ممبر پر نظر نہیں آؤں گا، میرے ٹکڑے کر کر صلیبی چوک میں کتوں کو کھلا دیے جائیں گے۔ آپ کس اہل بیت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حسن کی گفتگو چلے، جس سے حسن نے گفتگو کی ہے اور حسن نے جس کے حوالے حکومت کی ہے اس کی گفتگو نہ آئے اور اس پر بھی ویسے ہی بے لاگ تبصرے نہ ہوں، تو پھر کیسے میں حسن کی گفتگو کر سکتا ہوں؟ اتنی مشکل میں تم ڈال دیتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ اٹھایا، فرمایا بے ابی، ابو بکر نے کہا میرے ماں باپ تجھ پر قربان، شبیہ بالنبی، یہ تو پوری نبی علیہ السلام کی شبیہ میرے پاس آ گئی ہے۔ حسن تم تو رسول اللہ کی ہی شبیہ بن کر میرے سامنے ہو۔ کتنے سال کے ہوں گے جب رسول اللہ گئے ہیں؟ تو 7 سال کے بتاتے ہیں، کوئی 8 سال کے بتاتے ہیں، تو سال بعد اور گود میں اٹھا لیا ہوگا، 8 سال کے ہوں گے۔ اتنی چھوٹی عمر میں ابو بکر کو اس میں رسول اللہ نظر آئیں اور تم لوگوں کو 40 سال کے حسن نظر نہ آئیں اور 48 سال کی عمر میں تم اس کو زہر دے دو۔ بچے کے نین نقش اور اس کے کٹس اور اس کے نقوش بڑے ہو کر واضح ہوتے ہیں، لیکن ابو بکر تو اس کے اندر دیکھ رہا ہے کہ بچپن سے وہ سراپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے اور تم کو بڑے ہو کر حسن نظر نہ آئیں۔ ابو بکر کو تو یہاں سیدی نظر آ رہے ہیں اور تم کو اس وقت کے حسن نظر نہ آئیں کہ کس طرح سے حسن کے ساتھ تم نے اس سے خلافت لی۔ تمہاری آنکھیں دھوکہ کھائیں گی، میری نہیں کھائیں گی۔ کیوں؟ بفضل خدا میں اس نور سے دیکھتا ہوں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی۔ یہ حدیث نہ ہوتی، پرویز کا تو دماغ چلا ہوا ہے، اس کا تو دماغ کام نہیں کرتا، واللہ جو منکرین حدیث ہو گیا۔ کیسے قرآن کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو تشفی دے سکتا ہے بن حدیث کے؟ اسی لسان مبارک سے حدیث ہے اور اسی لسان مبارک سے قرآن ہے۔ رسول کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر؟ رسول کیا ہوتا ہے یہ پتا ہے پرویز کو؟ پرویز کو کیا پتا کہ وہ اگر پوسٹ مین کی طرح کا کہتا ہے کہ ڈاکیے کی طرح ہے، اس کو کیا پتا ڈاکیے پر یقین کرنا پہلے ضروری ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا نمائندہ ہے جو سچا خط لے کر آیا ہے، ورنہ جعلی ڈاکیا جعلی۔ کیا پتا اس کو؟ چھوڑیں، وہ محروم ہے، یہ بھی محروم ہیں، وہ بھی محروم ہیں۔ محروموں سے سوال نہیں کیا جاتا، جس کے پاس کچھ نہ ہو اس سے آپ سوال کر رہے ہیں۔ سائل بنے اس کے در پر جہاں پر کچھ ہو۔
آپ اتنے رچ اور اتنے دولت مند ہیں، ریچسٹ پرسن، اتنا یہ فرقہ صحیحہ اہل حدیثیہ جس کو کہتے ہیں، جعلی نہیں ہے، اب تو جعلی اس قدر ہو گئے آپ کو ملنا ہی نہیں۔ بازار میں ہر پھل کی طرح کے ہزاروں پھل آ گئے ہیں، آپ کو اصل پھل کی پہچان ہی نہیں رہی ہے۔ گھر جا کر کاٹ کے دیکھتے ہیں، ہاں صاحب کہتے ہیں میں میٹھا لینے کے لیے گیا، کاٹا تو اس کے اندر سے چھوٹا چکوترا نکل آیا، لایا میٹھا کاٹا کھٹا۔ ایسے کھٹے پھلوں سے پرہیز فرمائیے گا، کہیں غلطی سے ہم سے پوچھ کر لیجئے کیسے ہو۔ اور فرمایا وَلَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِيٍّ وَعَلِي يَضْحَكُ، فرمایا علی تم سے تو نہیں یہ ملتا، علی تم سے تو نہیں ملتا۔ بیٹا کس کا حقیقت میں؟ علی کا۔ اور کہا کہ ملتا کس سے شکل ہے؟ نبی سے۔ بلکہ علی اور نبی دو نہیں ہیں، حب علی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب علی، لحموں کا لحمی دموں کا دمی، کچھ فرق نہیں مابین میں۔ جس کو علی سے پیار ہے اس کو نبی سے پیار ہے، جس کو نبی سے پیار ہے اس کو علی سے پیار ہے۔ علی کا گوشت الگ گوشت نہیں ہے، اسی نسل سے بنا ہوا ہے۔ لحموں کا لحمی، ایک ضعیف حدیث ہے جس میں حضور نے کہا علی تو میرا گوشت میں تیرا گوشت ایک جیسا، چلو ضعیف ہے مزہ تو لو، پیر میرے علی شاہ صاحب کا لحموں کا لحمی دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون۔ تھوڑے سے ذوق میں اتنی ضعیف جعلی روایات لے آتے ہو، جب ہم پاؤں کا وضو کریں کہ مسا نہیں جائز نہیں ہے، نواسب حنفیوں کہتے جائز نہیں ہے، روایت میں ضعف ہے، ادھر سے شیعہ متا ثابت کریں روایت میں ضعف ہے، اور پھر کہیں یہ ایسے کچھ ضعف ہی ہے نا۔ تو لحموں کا لحمی دموں کا دمی، کچھ فرق نہیں ماں بین میں، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ علی میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے، اس میں لحموں کا لحمی دونوں ثابت ہے، یہ تو صحیح حدیث ہے۔ تو رسول خدا تو کیا کہتے ہیں؟ علی لیس شبیہن، لیس شبیہن بعلی، کہ علی آپ جیسا نہیں ہے، وعلی یضحک، علی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ کتنا پیار تھا ابو بکر اور علی کے درمیان میں، یہاں کہ کوڑے مارے ہیں، لے گئے علی کو کھینچ کر اور ایسے کر دیا، ویسے کیا جھوٹ سناتے اپنی اولادوں کو، علی کا بھی حلیہ بگاڑتے ہو اور صدیق کا بھی بگاڑتے ہو، تمہارے ہاں تو حلیے ہی بگڑتے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ کاش کہ تم کو اہل نور کی، اہل حدیث کی دور سے تمہیں بھی کچھ لینے توفیق خدا دے دے، یا رب دے دل ان کو اور جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ میں نے تو یہی کہنا ہے، ان کو دل اور دے دے، وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات۔ دماغ میں کیوں نہیں آتی تمہارے؟ کیونکہ تمہارے دل ٹھیک نہیں، ٹھیک کراؤ، ہماری بات تم کو ضرور سمجھ آئے گی۔ ہم شرکر پیغمبر ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کس کی شکل ہے؟ کسی کی شکل نہیں۔ متھے چمکے، لاٹ نورانی ہے، تے بدر منیر شاشانی ہے، ما احسانہ کا، ما اجمالہ کا، ما اکمالہ کا، ما احسانہ کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں، کتھے جالڑیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل جیسی کس کی شکل ہوگی؟ وہ سانچہ، وہ شکل صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ اللہ کو اتنا سانچہ پسند خلیل کا کہ بعد میں اپنے دوسرے خلیل کے لیے بھی ویسا ہی بنایا، دو ہی خلیل بنایا اور دونوں ایک جیسے بنایا، اور اس کے بعد حسن حسین بھی پیارے پیارے محبوب اور خلیل تھے، اس لیے بھی ان کو دونوں جیسا ہی بنا دیا۔ جس کی شکل حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی حسن کی ہو، اس کے کیا کہنے۔ اور اس کے بھی بڑی بات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ محفل میں بیٹھے تھے سارے، حضرت حسن بھی موجود تھے، ایک آدمی بیٹھا تھا تابعین میں سے، اس سے رسول خدا کو نہیں دیکھا، صحابہ کو دیکھا، کہنے لگے کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے، میں نے رات خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ تو انہوں نے صحابی نے تابعی سے پوچھا میاں کیسے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ تو ایک نے دیکھا اور ایک نے کہا جی ایسے تھے، آپ کا حلیہ مبارک بیان فرمایا۔ فرمایا نہیں، آپ نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ ایسے نہ تھے، تمہیں گمان غالب ہوا کہ مجھے رسول خدا کی زیارت ہوئی ہے، تو کسی نیک صورت آدمی کو دیکھا ہوگا۔ کچھ ہی مدت کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے صحابہ رسول،
میں نے رسول خدا کی زیارت کی ہے، اللہ نے مجھے آپ کی زیارت سے مشرف فرمایا ہے۔ تو اس نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ آپ بتائیے گا کہ کیسے تھے رسول خدا؟ اس نے جھٹ سے حضرت حسن کو دیکھا، فرمایا ایسے تھے۔ انہوں نے کہا برحق، تو نے صحیح دیکھا، حق دیکھا، ایسے ہی تھے۔ خواب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا اور تصدیق کے لیے حسن پیش ہو جائے، مہر لگائے رسول کے حلیہ مبارک پر حسن کا چہرہ، اس حسن سے برات کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی اس حسن سے برات، جو بعد میں بھی اپنے نانا کے ہونے کا ثبوت دنیا کے اندر موجود ہے۔ نہیں ہو سکتی اس حسن سے برات، نہیں چھوڑ سکتا میں اس حسن کو۔ اس حسن کو مجھے حسین سے بھی زیادہ شاید پیارے ہوں، میں اس حسن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جس حسن کی شکل مبارک تصدیق کرتی پھرے دنیا کے اندر کہ کس نے خواب میں رسول کو دیکھا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اس حسن کو تم کہو کہ اس نے 300 سے زیادہ شادیاں کی ہیں، ظالم و بہتان لگایا تم نے حضرت حسن علیہ السلام پر، اور ظلم کمایا میرے اس شہزادے پر، اور اس کی ذات کو تم نے شہوت پرستی اور ہوس رانی کا نشانہ بنایا۔ خبر لوں گا اگلا جمعہ، مجھے آنے تو دو، میں پھر بتاؤں گا کہ کس نے کیا کچھ کیا، اس کا تو تم بتاتے نہیں۔ پھر کہتے ہو کہ دیکھو ہمیں کچھ آڑ نہیں، ہمیں کوئی ایسا دشمنی اور قد نہیں ہے کہ کسی سے بغض اور عداوت اور کینہ ہم نے رکھ رکھا ہے، لیکن جب تم ہمیں چھیڑتے ہو تو ہم جواب میں تمہیں کہتے ہیں کہ یہ بھی تو تھا، تو پھر جواب میں تم لوگ کیوں نہیں خاموش ہو جاتے، کیوں نہیں اس شہزادے پر تان کرنے سے باز آتے؟ یہ تمہاری زبانوں کو کیا ہو گیا ہے جو پیغمبر کی شبیہ کے لیے حضرت حسن کا۔ اور پھر اسی صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مناقب حسن والحسین، امام بخاری اتنے اعتراض کرتے، شیعہ اتنے اعتراض کرتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر۔ کس پر اعتراض کرتے ہو؟ جو فضائل اہل بیت بیان کر رہا ہے، جس نے لکھا ہے کہ حسین کا سر مبارک کٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پوری تاریخ اسلامیہ میں اس سے سچی روایت تم لا نہیں سکتے ہو، پوری تاریخ اسلامیہ میں جاؤ ہم سے بحث کرتے ہیں۔ میرا تو دار و مدار اس روایت کے اوپر جب میں کربلا بیان کرتا ہوں کہ تم نے حضرت حسین پر تم لوگوں نے زیادتی کی ہے، ورنہ یہ تو سر کٹ جانے کے بھی منکر تھے۔ یہ تو امام بخاری تمہارا احسان کہ تم ابھی خرطنگ اور روس کے اندر جا کے وہاں سے اٹھے تھے اور پوری دنیا میں نور علم کا چمکایا، اور چمکا کر واپس اپنے علاقے میں وہیں پر جا کر فوت ہو گئے۔ پوری زندگی شادی نہیں کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، حدیث ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر گزر گئی، دین پہنچاتے پہنچاتے عمر گزر گئی، اور ہاتھ سے دین اس وقت کے علماء نے، امام بخاری بھی نہیں بچے ان کے حسد سے، یہ اسی نسل سے چلے آ رہے ہیں۔ ہاتھ سے دین نے شہر کے حاکم کو امام بخاری کے خلاف کر دیا، جس کی وجہ سے امام بخاری کو تنہا گوشہ نشین ہونا پڑا۔ اور آپ کو پتہ ہے امام بخاری کی 6 سال کی عمر میں آنکھوں نبینا ہو گئے تھے، اور ان کی ماں ان کو بیت اللہ لے جا کر کے دعا کرائی کہ یا اللہ میرے بیٹے کے ساتھ میں تو علم حدیث پڑھانا چاہتی ہوں۔ تو پتہ ہے کون آئے؟ وہی جن کی شکل حسن جیسی ہے، اور حسن کی شکل ان جیسی ہے، اور حسن کے نانا کی بھی ان جیسی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں آ کر کہا انشاءاللہ اس کی آنکھ کا نور آ جائے گا، دین پڑھانا۔ بچہ صبح اٹھا، اس کی آنکھ میں نور آ گیا تھا۔ ہم تو ہر جگہ اہل بیت رسول کو لائیں گے، بخاری پڑھو گے تو لائیں گے، کچھ پڑھو گے تو لائیں گے۔ ہم جاہل نہیں ہیں، کورے نہیں ہیں، گوشے گوشے کو چھان مارا ہے، ایک ایک چیز کو راک دنیا کے کونے کونے میں جا کر تمہاری مدینہ یونیورسٹی اور سارے دیکھ لیے ہم نے، کیا ہے اور کیا تھا اور کیا ہوگا۔ ہم آپ کی طرح سے باقاعدہ طور پر اس طرح درسوں میں جا کر کے عین غین نہیں گلے سے نکال سکتے، ہماری زبان بھی پھسلتی ہوگی، لکنت بھی آتی ہوگی، چیزیں 20 ہوں گی جس میں ہم کمزور ہوں گے، پر ہماری تحقیق میں کوئی کمی نہیں، بحمد اللہ تعالی بات تحقیق کی اور علم کی ہوتی ہے۔ کتنا ہی آدمی کو رہا ہو، اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو اس عربی جاننے والا تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب کی بھی عربی بڑی اچھی تھی، وہ بھی بڑی گلے سے عربی نکالتا ہوگا۔ ارقبوا محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اہل بیتہ، یہ ابو بکر فرمانے کیا اگر تم رسول اللہ محمد لفظ بولا ہے لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ ابو بکر کو محمد نام سے بہت پیار تھا، اس لیے تو نبی کے فراق اور نبی کے غم میں 2.5 سال زندہ رہے اور اس کے بعد چلے گئے دنیا سے۔ بیٹھ کر کئی گھنٹے روتے رہتے تھے حضرت ابوبکر صدیق، رسول اللہ کو یاد کر کئی گھنٹے روتے رہتے تھے، بہت روتے تھے حضور پاک کو۔
حضرت فاطمہ کے گھر چلے جاتے تھے، وہاں جا کر روتے تھے، بہت روتے تھے، حضور کو یاد کرتے رہتے تھے۔ حضور کو یاد کرتے کرتے یہ صدیق نے جان دے دی۔ آپ کو کیا پتا اس صدیق کو کہتے ہو کہ فاطمہ کا حق کھا گیا تھا۔ چھوڑ دیں مسئلے کو، مسئلہ سمجھ نہیں آتا چپ کر کے بیٹھ جائیں، دونوں چپ کر کے بیٹھ جائیں، چھوڑ دیں اس مسئلے کو۔ آپ کو کچھ نہیں پتا ہے، آپ کو فقط جذبات دیے گئے ہیں، آپ جذبات کے انجن کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ آپ کو منطق پڑھایا جاتا ہے حوزہ علمیہ میں، قم شریف میں اور حوزہ نجف میں آپ کو منطق اور علم کلام پڑھایا جاتا ہے، لیکن آپ کی منطق اور علم کلام اس وقت چھین لی جاتی ہے جب آپ سے یہ مسائل کرنے ہوتے ہیں، تو آپ اس وقت آپ کو جذبات اور دل دے دیا جاتا ہے، منطق نہیں دی جاتی ہے۔ تو کیا کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کو اگر تلاش کرنا ہے تو اہل بیت کی محبت اور خدمت میں تلاش کرو۔ یہ بخاری ہے، میں اپنے پاس سے سنا رہا ہوں، اور لائے بھی مناقب حضرت حسن حسین کے باب میں، کہ فضائل حسن حسین کے باب میں امام بخاری لائے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر خیال کرو گے، ان سے محبت کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، تو تم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ اور جس نے رسول کو خوش کر دیا، ذرا سوچے تو صحیح، قلب مصطفیٰ پر جو خوشی کے لمحات آئیں گے تو شادمانی مصطفیٰ ذہن میں آئے گی، رسول کے سرشاری بدن ہوگی، رسول کی تھکاوٹ اتر جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس طرح ہی ہے جیسے رسول اللہ کے قدم مبارک کو کسی نے دبا لیا، ایسے ہی اہل بیت سے پیار کیا، گویا قدم مبارک کو دبا لیا۔ جس آدمی نے رسول پاک کے قدم مبارک نہیں دبائے اور وہ دبانا چاہتا ہے تو اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ نبی پاک کے شہزادوں کا دفاع کر لے اور ان سے محبت رکھ لے، اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ کیسے بے شرم ہیں یہ مسلمان۔ ابا نہ ہوں تو ابا کے کس طرح سے قدم دبائے جائیں گے؟ ابا کے ملنے والوں سے محبت کی جائے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنے والدین کے دوستوں سے اور ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو گے تو تمہارے والدین کی خدمت ہی ہے۔ جس نے اپنے والدین کو ناراض کر کے اس دنیا میں بھیج دیا ہے، مسئلے کا حل یہی ہے کہ اب والدین کے رشتہ دار ان کے دوستوں سے حسن سلوک کرے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، انشاءاللہ اللہ بھی اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں انسانوں سے، ہم حال بتاتے ہیں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے اب آپ کا خطبہ سمجھ کر پتہ ہے والدین کی عزت کرنی چاہیے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خدمت نہیں کر سکا ہوں تو کیا میں رسول کو خوش کرنے کے لیے ذکر اہل بیت بھی نہ کروں؟ آتا ہے حدیث میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کی امت کے مجموعی اعمال کا بیان کیا جاتا ہے۔ اگر بیان نہ کیا جاتا تو 10 محرم والے دن رسول خدا ابن عباس کے خواب میں کیسے آ گئے تھے حضرت حسین والے دن؟ دلائل ہم سے لیجئے، استدلال ہم کریں گے، استنباط ہم کریں گے۔ آپ کا دماغ کام نہیں کرتا، ہمارا تو کام کرتا ہے نا، آپ ہم سے کروا لیں۔ یہ رفو آپ سے نہ ہو سکے گا کہ بہت خوب چاک گریباں ہیں آپ کا، آپ نے نجائز میں کسی سے اپنا گریبان پھڑوا لیا ہے، کپڑا قیمتی تھا، آپ کے ایمان کا کپڑا پھٹ گیا ہے، آپ امی سے گھر میں سلوائیں گے تو سامنے جو نظر آئے گا وہ برا لگے گا۔ کسی رفوگر کے پاس آئیے، ہم آپ کو رفو کر دیں، 4 چاند لگا دیں گے۔ یہ گریبان جو پھٹا ہوا ہے یہ ہم کا پھر سے ہے اس 4 گرا کپڑے کی قسمت۔ ہم سے سیکھیے، ہم آپ کو اس 4 گرا کپڑے کو ٹانکا لگا کر دکھائیں گے۔ اگر آپ اپنے کپڑے پھڑوا بیٹھے ہیں ناسبیوں سے، رافضیوں سے، شیعت سے، اپنے ہی قلب کی غلاظت و نجاست سے، ہم آپ کا چاک گریبان رفو کریں گے۔ آپ کس لیے اس طرح پھٹے کپڑوں کے ساتھ پھر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی قبول ہی نہ کرے؟ مہذب انسان بنیے، ہمارے پاس تشریف لائیے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام لوگوں کو یعنی صحابہ کو مخاطب کرتے اور وصیت فرماتے تھے، احفظو، کس بات پر؟ کہ میرے اہل بیت کی حفاظت کرو، ان کا کیا کرو؟ ان کا خیال رکھو، اور وہ نبی علیہ السلام سے جو ان کا نسب جڑ رہا ہے اس کا نسب کا لحاظ کرو، ان سے برا سلوک نہ کرو، ان کو تکلیف نہ دو۔
آپ آج کے دن میں کیا تکلیف دے سکتے ہیں اہل بیت کو؟ دے سکتے ہیں؟ کوئی برا سلوک کر سکتے؟ ہاں کر سکتے ہیں نا. جب آپ ان کی ذات کو خراب کریں گے آپ برا سلوک کر رہے ہیں. جب آپ ان پر تان کو برداشت کریں گے آپ برا سلوک کر رہے ہیں. جب آپ ان کی زندگیوں کو خراب کریں گے آپ ان سے برا سلوک کر رہے ہیں. آپ نے حفاظت نہیں کی. رسول حفاظت کا بول کر گئے ہیں. اہل بیت کے گرد تم لوگوں کا گھیرا رہنا چاہیے. حفاظت کرو رسول خدا کے اہل بیت کی. یہ حفاظت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ ہم کہتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ کا یہی کہنا ہے کہ مسجد کے ابو بکر نے عصر کی نماز پڑھی, پھر چل رہے تھے, جا رہے تھے ایک دن. پھر اور بیان کرتے ہیں یہی عقبہ بن حارث کہتے ہیں ابو بکر نے عصر کی نماز پڑھی, ثم خرج یمشی فرال حسن, چلے جا رہے ہیں راستے میں ان کو حضرت حسن نظر آ گئے. یلعبو ماسبیان, بچے بھی کھیل رہے تھے, حسن بھی کھیل رہے تھے. اچھا پتہ نہیں آپ کا چشمے, آپ کا تخیل کمزور ہوگا. میری ایک عجیب چیز ہے, میں کسی تخیل میں چلا جاؤں تو میں واپس نہیں آ سکتا. میرا کتنی دیر کا مسئلہ ہے, اس لیے میں یہاں ذرا سختی کرتا ہوں. اگر میں کسی شے کو سوچوں کہ یہ شے میں چائے پی رہا ہوں تو میں چائے کی بھرپور لذت لے لیتا ہوں, مجھے چاہے پلائی جائے یا نہ پلائی جائے. یہ حسن کا بچوں کے ساتھ کھیلنا مجھے نظر آ رہا ہے جیسے آپ نظر آ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ مجھ سے یہ تخیل نہ چھیننا, مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں اس آنکھ سے, مجھے تو مدینے کے اندر نظر آتا ہے سارا کچھ. پتہ نہیں لوگ میں اپنا مدینہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. میں جب بھی جاتا ہوں مجھے حضرت حسن نظر آتے ہیں وہاں پہ کھیلتے ہوئے. ماسبیان, بچے ہیں اور ان کے ساتھ حسن کھیل رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ, پیارے حسن کیا تمہارا کھیلنا, ہائے یہی کھیلنا جب تمہیں دکھاتا ہے کہ کیا تمہیں زہر دینا تو دل کٹ کر نہیں رہ جاتا ہے. کھیل رہے ہیں حسن. فحمل علی عاتقہ, ابو بکر نے بڑھ کر وہاں لگ یہاں لگ جلدی سے حسن کو اٹھایا اور اپنے کاندھے مبارک پر سوار کر لیا. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج صحابی کہتا پھر کہا بے ابی شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نماز ساتھ علی نے بھی پڑھی ہے. ایک ہی مسجد میں ابو بکر امام ہے, علی پیچھے نماز پڑھ کر آئے ہیں. وہ جو کہتے ہیں وہ جی ایسے ہو گیا, ابو بکر کو کیسے علی نے امام مان لیا. آپ نہ مانیں, آپ کے امام علی, علی کے امام ابو بکر صدیق, ابو بکر صدیق امام رسول خدا. بات ختم. آپ کو مسائل ہیں اپنا حل کریں نا جا کر کے. آپ کو پرابلم ہے, ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں. کس لیے ہم آپ تبلیغ کر رہے ہیں اپنے مذہب کی, اپنی جھوٹی روایتوں کی. جائیے جان چھوڑیے. آپ خود تو مسخ ہیں, ہم کو بھی کر رہے ہیں. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, کاندھے پر آج پھر اٹھا لیا. اس کا مطلب کہ جب تک زندہ رہے ہیں صدیق, معمول یہ ہے کہ جب بھی باہر نکلیں گے اٹھا لیں گے. آج پھر کہا ہے بے ابی شبیہ ہوں, تجھ پر میرے ماں باپ قربان. علی سن لے, یہ رسول اللہ جیسا تیرا جیسا نہیں واہ واہ. آج پھر علی ہنس پڑے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. اور یہی ابو بکر صدیق عقبہ بن حارث اور وضاحت کے ساتھ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے تھے اور پھر کندھوں پہ اٹھا لیا اور پھر یہی کیا. اور یہی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ دیکھ کر مسکرائیں. اور بار بار اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنی بخاری میں لا رہے ہیں. آپ سے ایک دفعہ ہضم نہیں ہوتی, ہم تو 20 دفعہ حضرت حسن سے محبت کرنے والے ہیں. ایک ہی روایت کو مجھے 1000 دفعہ پڑھنا پڑے نا اہل بیت کی شان میں تو میں کبھی نہیں اکتاؤں گا, کیونکہ جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کا ذکر درود پاک میں ہے کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا کوئی ہمیں درود پاک بتا دیں, اس سے چھوٹا مسنون درود ہے ہی کوئی نہیں. چھوڑے سب درودوں کو, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد, ختم. زندگی میں یہی پڑھتے رہیں, اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں. دن میں 1000 2000 5000 10,000. ایسے بھی لوگ ہیں جن کو 10,000 10,000 کی توفیق ہے کہ ایک دن میں پڑھتے ہیں, وہ الگ بات ہے, اپنا پڑھیں.
ہم تو پڑھیں گے. درود پاک پڑھنے سے آدمی اکتاتا ہے کیا؟ اس طرح یہ بھی درود پاک کی ایک اور شکل ہے. اس درود کی وضاحت ہے, اس کی ایکسپلینیشن ہے. 1000 دفعہ بھی پڑھیں گے ذکر اہل بیت تو یہ درود ہی پڑھا جا رہا ہے. درود پڑھیں اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں. آل کے بغیر چارہ نہیں ہے. آپ الٹی سیدھی کام نہیں کر سکتے ہیں. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں, یہ بھی بخاری میں, کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ حسن بن علی میں آپ پوری طرح آپ کی مشابہت تھی. تو کہتے ہیں ابو جحیفہ کے عرض کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کریں. حضرت حسن کے اندر جو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے حضرت نبی علیہ السلام کو دیکھا, ان کی شکل اور رسول اللہ کی شکل بہت آپس میں ملتی تھی اور ایک مشابہت تھی. تو جو صحابی کا شاگرد تابعی تھا اس نے کہا کچھ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. تو تابعی نے آگے سے کہا رسول اللہ تو سفید رنگ کے تھے. کیا کہا؟ خوب چمکتا ہوا پیارا پیارا گورا گورا رنگ. وہ حضرت عدی جو آئے ہیں حاتم تائی کے بیٹے, تو انہوں نے آ کر جب سب لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے رسول خدا کو پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا. کہنے لگے کہاں ہے رسول خدا؟ تو ایک آدمی نے کہا وہ گورے سے جو بیٹھے ہیں وہی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں تو چشمے مبارک سے دیکھ رہا ہوں کہ جس آنکھ کو تخیل ہی آ جائے رسول اللہ کا اور جس ذہن کو تخیل آ جائے وہ ذہن کتنا معطر ہو جاتا ہے, کتنا پاک ہو جاتا ہے. اگر شیطانی وسوسوں سے جان چھڑانی ہے نا, یہ لکھ لو جا کر کے, یہ لکھ لو جا کر کے. میں تمہیں پھر کہتا ہوں, میں تمہیں نکتہ دیتا ہوں, کسی شخص کے ذہن میں گندے غلیظ خیالات آتے ہیں تو اس سے جان نہیں چھوٹتی اور وہ پھنسا ہوا ہے, فرسٹریٹڈ ہے. رسول اللہ کو سوچ لیا کرے, سارے خیالات ختم ہو جائیں گے. رسول اس نور اور اس معطر تخیل کے ساتھ آتے ہیں جس جیسا معطر پرفیومڈ کانسیپٹ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے. رسول ایک تخیل کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. جب آپ علیہ السلام کو سوچا جاتا ہے تو چاہے بھلے شکل آئے نہ آئے, لیکن سراپا جو کھینچے گا شیطان اس سے بھاگ جائے گا. جہاں رسول ہے وہاں شیطان نہیں آ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سراپا رسول کا ہے اور اس کی خوبی اس کا مطلب ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر آئے گا تو رسول کا ذکر آئے گا, جب رسول اور اہل بیت کا ذکر آئے گا تو شیطان بھاگ جائے گا, کیونکہ رسول اور اہل بیت تو الگ نہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا یہ ہیں گورے سے. ایک اور سنا دوں یہاں پہ, نبی علیہ السلام ہے نا, کیا کروں اگر شہزادوں کا ذکر اس قدر لذیذ اور پیارا اور مزیدار ہے کہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا, تو شہزادوں کا جو باپ ہے اس کا کیسے چھوڑ جاؤں. حدیث میں آتا ہے, ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے. تو اس نے پوچھا تم نے کیسے دیکھا, تم تو چھوٹے تھے. کہتے میں چھوٹا سا تھا, حج ہوا, حجۃ الوداع پر ہم سارے تھے. میں نے اپنے ابا سے کہا ابا رسول خدا کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کاندھوں پر اٹھا کر کہا وہ ہیں گورے سے. وہ جو چمک رہے ہیں وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس رسول کے ہوتے ہوئے امت گمراہ ہو جائے, میں بہک سکوں یہ مجال کیا, میرا رہنما کوئی اور ہے. کیسے بھٹک سکوں میں, مجھے بتائیں کیسے آپ بہک جاتے ہیں. میرا رہنما کوئی اور ہے. جس رہنما کے پیچھے ہیں اس پاک چمکتے نور کے ہوتے ہوئے آپ کو اندھیرا لگے, یہ کیسے ممکن ہے. کہا وہ جو گورے سے ہیں اور چمکتے ہیں, کیا اس لیے میں نے مجھے اٹھا کر دکھایا, وہ دیکھو ادھر سے عورت نے بچہ دکھایا. اللہ کے رسول اس سال بھر کے 1.5 سال کے 2 سال کے بچے کا حج کرا رہی ہوں, حج ہے؟ فرمایا ہاں اس کا بھی حج ہے. اس نے بھی بیٹے کو صحابی بنا دیا. دکھایا بچہ رسول کو, ماں بچہ دکھا رہی ہے, بچہ رسول کو دیکھ رہا ہے اور رسول بچے کو دیکھ رہے ہیں. صحابیت تو اس طرح مل جاتی ہے تم لوگوں کو. جس پر نگاہیں پڑی ہوں گی رسول خدا کی وہ کبھی ویران ہو سکتا ہے؟ دکھانے پر ہی بچے کا یہ عالم ہے. تو جس کو گود میں بچے کو لے کر رسول خدا نے پالا, زبانیں چسوائیں, تم اس کے ذکر کو کہتے ہو. مجھ سے تو سمجھ نہیں آتی کون سی بخاری پڑھتے ہو. ایک دفعہ ہی میں نے ڈٹ کر پڑھی, ایک دفعہ استاد سے پڑھی میں نے, ڈٹ کر پڑھی. میری بخاری پہ اتنے حاشیے اور اتنے نشان ہیں,
اتنی پڑھی میں نے زور لگا کر، اتنی پڑھی زور لگا کر کے ساری بخاری میں سے جو سوال نکل سکتا تھا استاد کے سامنے رکھ کر ایک دفعہ حل کرا لیے. علم حدیث مجھ پر کھل گیا بحمد اللہ تعالی سے. تم لوگ سالہ سال پڑھتے ہو اور تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تم کس طرف کو بہہ کے جا رہے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ قرآن کہتا ہے کدھر کو بھاگے جا رہے ہو، کدھر کو بہہ کے چلے جا رہے ہو. قرآن یہ تم سے پوچھ رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سفید رنگ کے تھے، اور فرمایا آپ کے نچلے ہونٹ مبارک کے نچلے یہ والے بال، کچھ بال 15-20 تھے یا 19 تھے، حضرت انس کہتے ہیں جو سفید ہوئے تھے، باقی داڑھی مبارک آپ کی سیاہ ہی رہی ہے. اس لیے جس کو رسول خدا سفید داڑھی والے نظر آئیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ نہیں ہیں. آپ کی داڑھی مبارک سفید نہیں تھی. آپ 63 سال کی عمر میں ماشاءاللہ جوان بھی تھے اور زور میں بھی تھے اور قوت میں بھی تھے. 3000 جنتی آدمیوں جتنی رسول اللہ کے اندر طاقت تھی. علی کہتے ہیں جس وقت جنگ گرم ہو جاتی نا تو میرے جیسا شجاع بھی رسول اللہ کے پیچھے کو دیکھتا تھا کہ حضور کے پیچھے جا کر کھڑا ہو جاؤں، بچ جاؤں گا. گرم جنگ کے اندر محاذ لگا. کیوں؟ جرأت نہیں تھی رسول اللہ خدا کی آنکھوں میں. اس وقت اتنا جلال مبارک ہوتا تھا کہ دشمن حضور کے روب سے دبا جاتا تھا، قریب نہیں آتا. پوری زندگی میں ایک دفعہ رسول کے پاس آیا اور بھاگتا ہوا نیزہ لے کر رسول اللہ پر حملہ آور ہوا، پہاڑ پر چڑھا. رسول نے کچھ نہیں کیا. ایک صحابی سے اسی وقت نیزہ لیا اور اس کو لگایا. اس کے نیزہ لگا نہیں، یہاں پہ ہلکا سا لگا اور وہ پیچھے کی طرف گرا اور کہنے لگا لوگوں میں آگ میں جل رہا ہوں، لوگوں میں آگ میں جل رہا ہوں. پیغمبر نے جرأت نہیں کی، ایک نہیں کی. بس احد کے موقع پر میں نے دیکھا وہ جگہ، میں نے کہا اچھا یہاں تھا. وہ آیا، فرمایا رسول نے کہ مجھے اللہ نے اتنا رعب عطا فرمایا کہ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے، وہیں اس کے دل پہ میرا رعب اللہ ڈال دیتا ہے. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حسن کا ذکر چھڑے گا تو رسول خدا کا بھی چھڑے گا. الگ نہیں ذکر ہو سکتے. کیسے کر دوں؟ ہو سکتے نہیں مجھ سے، اور کسی کا کروا لو، کر دوں گا دونوں کے جدا جدا. اس کا میں کیا کروں؟ یہ دونوں باخدا ایک ہیں، اصل میں دونوں ایک ہیں. اور نبی علیہ السلام سے زیادہ حضرت انس کہتے ہیں میں نے ہر لمحہ نبی علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی. حضرت انس 10 سال رسول خدا کو دیکھتے ہی رہے. کیا کرتے رہے؟ انس کی ماں رسول خدا کے گھر میں چھوڑ آئی، آپ کی بیوی یونیورسٹی چھوڑنے جائے گی بچے کو. انس کی ماں نے یونیورسٹی کی فکر نہیں کی. اس نے آزاد تھے، پیسے والے تھے، دولت مند تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، باغ تھے، مال تھا. انس کی والدہ محترمہ حضرت انس کو لے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چھوڑ گئی. 10 سال کے تھے جس دن رسول خدا کی وفات ہوئی، اس دن 20 سال کے تھے. کہ اللہ کے رسول انس آج کے بغیر بعد میرے گھر کا کوئی کام نہیں کرے گا، آپ ہی کا خادم رہے گا. وہ انس کہتے ہیں کہ 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحہ میں نے چہرے کی زیارت کی. گھر میں آنا جانا، بیویوں کے ہاں کھانا پہنچانا لینا. انہی نے بتایا کہ پردے کا حکم کب آیا اور کب بیویوں نے ان سے پردہ کر لیا. یہی بتاتے ہیں. غام جی کو اس روایت کا علم نہیں آتا ہے، پردے کے منکروں کو سمجھ نہیں آتی ہے. انہی سے پردہ کیا سب سے پہلے بیویوں نے کہ بیٹا بے شک تم اب لڑکے ہو لیکن بالغ ہو چکے ہو، کچھ ہم بھی ڈھانپ لیا کریں. اندر آنے سے پہلے گھونگھٹ نکال لیتی تھی. یہ انس کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے زیادہ کسی شخص کو بھی رسول اللہ سے زیادہ مشابہت میں نہیں دیکھا ہے، جو 10 سال زیارت کر کے بھی یہی کہے کہ حسن ہی رسول خدا ہے. اب کیا پیچھے رہ گئے؟ یہ بھی بخاری میں پڑھ لو. بخاری نہیں پڑھنی تم نے، کیونکہ بخاری اس طرح پڑھنے سے تمہیں بخار آ جائے گا ناسبیت کا. صحابی نے قسم کھا کر یہ کہا ہے واللہ جس طرح سے واللہ انکا لا تفعل بہذا شیئا ما رأیناک تفعل بأحد، اللہ کی قسم جس طرح آپ حسن سے معاملہ کرتے تھے اور پیار کرتے تھے، آج تک میں نے کسی کے ساتھ آپ کو اتنا پیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا. برا بن عازب کہتے ہیں صحیح بخاری میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ نے حسن کو کندھے مبارک پر بٹھایا ہے اور یہ فرماتے جا رہے اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس حسن سے پیار کر رہا ہوں. رسول آواز دے رہے کیا کریں؟ کاندھے پہ بٹھایا ہوا ہے اور کیا کرتے جا رہے؟
راستے میں کہہ رہے ہیں جیسے قرآن سنایا جاتا ہے اس طرح دنیا کو سنایا، اللہ میں اپنے حسن سے پیار کرتا ہوں، میں آپ سے دعا کرتا ہوں میرے حسن سے محبت فرمائیے۔ یہ بخاری ہے، رسول جا رہے ہیں بازار میں، رسول جا رہے ہیں تبلیغ فرما رہے ہیں، میں نہیں رہوں گا، یہ حسن رہے گا، کہیں ظلم نہ کر جانا میرے اس حسن سے، اور حسن کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ سناؤں گا۔ اور اس سے بڑھ کر مرتبہ کیا ہوگا نبی علیہ السلام کا کہ شہزادے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور سید المحدثین حضرت ابو ہریرہ جن پر شیعہ بڑا تان کرتے کہ ابو ہریرہ کی حدیثیں ایسی، اسی ابو ہریرہ نے یہ کہا میں نے جب بھی حضرت حسن کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ما رأیت حسنا الا فزت اینا دموعا، کسی نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں جب حضرت حسن کو دیکھتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ آپ کو سمجھ آئی؟ صحابی کیوں روتا تھا؟ آپ کہتے ہیں کاشف تم کیوں روتے ہو؟ تم کیوں کہتے ہو تمہارا دل جو ہے وہ زیادہ حسن کے اوپر تڑپ رہا ہے؟ میرے حسین پر اتنی آنکھیں ہیں رونے والی، اتنی آنکھیں ہیں رونے والی کہ ان کو گنا نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، میرے حسن پر کوئی رونے والی آنکھ نہیں ہے نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں تم سب حسین کے ذکر پر خوب رو لو، مجھے ایک حسن کے جنازے پر رونے دو بیٹھ کر کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، جس کو دیکھ کر صحابی رسول کہتا ہے کہ دیکھ دیکھ کو میں حسن کو روتا ہوں۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت آتی ہے، الادب المفرد کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ دیکھ دیکھ کر کہتا ہے میں روتا ہوں، اس لیے کہ ایک دن میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ گھر سے نکلے اور میں نے رسول اللہ کو مسجد میں پایا، میں وہاں جا کر رسول اللہ سے ملا، نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، میں آپ کے ساتھ چلا یہاں تک کہ آپ نے میرے ساتھ کوئی بات نہ کی، اور بازار کینوکا کے اندر میں پہنچا، تھوڑا سا گھومنے پھرنے دیکھنے کے بعد میں واپس لوٹا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں آپ چادر لپیٹ کر بیٹھ کے آپ نے فرمایا اللہ 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 اللہ، آپ نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اینا لکاؤ، میرا ننھا ننھا بیٹا کہاں ہے، میرا ننھا ننھا بیٹا کہاں ہے؟ اتنا حضور نے آ کر بآواز بلند 2-4 دفعہ کھڑے ہو کر اپنے حجرے کے باہر مسجد نبوی کے ساتھ ہی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا حجرہ ہے، اگر آپ کو زیارت نصیب ہوئی ہو وہیں رہتے تھے۔ ننھا بیٹا کہاں ہے، ننھا بیٹا کہاں ہے، میرے پیارے لاڈلے تم کہاں ہو؟ اب اس کا کیا مہذب سے مہذب ترجمہ کرتا چلا جاؤں، عربی الگ ہے لیکن اس زبان کے اندر جو اچھا ترجمہ ہے وہ یہی ہے، میرے محبوب میرے لاڈلے حسن کہاں ہو؟ فجا حسن، اتنی دیر میں نے دیکھا حسن تشریف لے آئے ہیں۔ حضور نے کہا یہ لانا میرے بیٹے کو میرے پاس۔ حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے نانا جان کی طرف، نانا جان، شور مچایا گھر میں آتے، تو نبی علیہ السلام کی گود میں بیٹھ گئے اور پتہ کیا کرنے لگے، آپ کی داڑھی مبارک میں کھیلنے لگے۔ صحابی کہتا میں دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے کھیل رہا ہے، اتنا کھیلا نانا جان کی داڑھی کے ساتھ، یوں 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 یوں۔ آپ کو پتہ یہ کون سی داڑھی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ نہیں جان سکتے، آپ نہیں جان سکتے یہ داڑھی مبارک کون سی ہے، آپ کی داڑیاں اور ہیں، جائیے آپ کی تو رسول اللہ کی سنت میں۔ اللہ اللہ اللہ، میں بھی بروں تو بہت سی لمبی ہو، مجھے بھی نجات مل جائے کسی مرض سے تو میں بھی لمبی رکھ لوں۔ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے چھوٹی کیوں ہے، میں نے کہا ہر مسئلہ آپ کو بتانا ضروری نہیں، چپ کر کے مسئلہ سنیں اور ورنہ گھر بھاگ جائیں۔ اس کا جواب دے میں ہوں، حسن ظن رکھے کوئی مسئلہ ہی ہوگا، بدگمانی کریں گے کافر نہ ہو جانا کہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک وہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ جو آیا تھا ادھر سے سہیل معاہدہ لکھنے کے لیے، وہ رسول اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے سے 2 دفعہ داڑھی کو ہاتھ لگایا، مغیرہ بن شعبہ کا ہاتھ نیچے کر، مشرک کی داڑھی رسول کی داڑھی کو، مشرک کا ہاتھ رسول کی داڑھی کو چھو نہیں سکتا۔ اس نے یوں دیکھا، اس سے کون ہو تم، ذرا پردہ تو ہٹاؤ، فرمایا مغیرہ ہوں، کہا تیرا مجھ پر احسان نہ ہوتا میں تجھے بتاتا۔ اس سے کہا رسول کی داڑھی کو ہاتھ لگا کر بات نہیں کرنی، مشرک پیغمبر کی داڑھی کو چھو نہیں سکتا اور مومن حضور کی گود میں بیٹھ کر کھیل رہا ہے۔ داڑھی مبارک کو ہاتھ لگانے کا بھی مطلب یہی ہے کہ کتنا کہ وہ مومن اور متبرک اور پاک ہوگا جو نانے کی داڑھی سے کھیلتا ہے۔ انہی حضرت معاویہ اور اسی ابو سفیان کا، حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان کا مدینے میں آنا ہوتا ہے، رسول کی بیوی ام حبیبہ انہی حضرت معاویہ کی
بہن ہے مگر وہ ایمان لے آئی تھی، اور رسول اللہ کے نکاح میں تھی۔ ابو سفیان مدینے میں صلح حدیبیہ کے بعد ملنے کے لیے آیا رسول اللہ کو کسی مسئلہ میں، تو جاتے جاتے بیٹی کے پاس بھی آ گیا، آیا حضرت ام حبیبہ کے حجرہ میں حضور کے داخل ہوا۔ ام حبیبہ نے کہا ابا بیٹھئے، نہیں، رسول کا بستر طے کر لیا، فرمایا نبی کا بستر پاک ہے، آپ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، ذرا ہٹ جائیے۔ کہتے رسول خال المومنین ہیں، تو اب یہ نانے ہیں، یہ آئے ہیں، چھوڑ دیجئے، لمبی باتیں مجھ سے نہ کروائیے، اتنی لمبی چھیڑیں گے تو تکلیف میں آ جائیں گے آپ، میں آپ کو تکلیف کی بجائے آرام میں رکھ کر جنت پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ داڑھی مبارک سے کھیل رہے ہیں۔ پیغمبر انور نے اپنے بالوں کو جس وقت حج کے موقع پر دو تراشے کیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، درمیان سے مانگ مبارک، تو دایاں حصہ بالوں کا پہلے کٹوانا چاہیے۔ حاجیوں سن لو، الٹی جگہ پر جا کر جو دل کرتا ہے اس طرح فرواتے ہو، اسے کو رک جاؤ، مجھے قبلہ رخ ہو جانے دو، اب دائیں طرف سے شروع کرو۔ میں جاتا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں 10 ریال لے لینا، پر رسول اللہ کی طرح بال مونڈنا، ایسے نہ کرنا میرے سے ظلم، 20 لے لینا، 50 لے لینا، بال نہیں منڈوانے، سارا حج خراب کرنا ہے 5 10 20 ریال کے پیچھے۔ قبلہ کی طرف رخ۔ رسول نے کہا آدھے بال میرے جو ہیں انس نے خدمت کی ہے، انس کے باپ کو دے دیے جائیں جس نے 10 سال کے لیے پتر مجھے دے دیا، جاؤ سارے بال تمہارے ہوئے، رکھنے سارے تم رکھ لو، باقی بانٹنے تم بانٹ لو، اور باقی آدھے مبارک پوری امت کو عطا فرما دیے۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں ہمارے پاس رسول خدا کا ایک بال تھا جو ہم نے ایک شیشے کی نلکی میں رکھا تھا، لوگ بیمار ہوتے پیالہ پانی کا لاتے، میں اس میں بال مبارک پھیرتی، اس کو بند کر دیتی، لوگ پیتے شفا ہو جاتی۔ کوئی داڑھی مبارک کو کان کھول کر سن لے کہ حسن کو کھیلنے کی اجازت ہے۔ فضائل تمہارے پاس کم نہیں، فضائل تو بہت ہیں، زبان مانگو وہ جو بیان کرنے والی ہو، وہ زبان مانگو۔ وہ کب آئے گی؟ جب ڈوب جاؤ گے ذکر اہل بیت میں، جب رسول میں ڈوب جاؤ گے۔ رسول میں ڈوبنے کے لیے توحید میں ڈوبنا پڑتا ہے، اور توحید میں ڈوبنے کے لیے شرک سے دل کو پاک کرنا پڑتا ہے، اور شرک سے پاک کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ دنیا سے تم جفی ڈال کر بیٹھے ہوئے تو کہاں سے رسول کی ذکر آئے؟ تمہاری کوٹھیاں، تمہاری کاریں، تمہارے مدرسے، تمہیں ان کی بلڈنگیں چاہیے، جہاں پہ شرک بستا ہے وہاں سے ذکر اہل بیت کہاں سے مترشح ہوگا؟ گود میں کھیلے تو رسول اللہ نے اتنی دیر میں کھیلتے کھیلتے اپنے حسن کے منہ کو کھولا، وجد اور پیار سے اس کے منہ پر منہ رکھ کر چوما اور فرمایا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما جو اس سے محبت رکھتا ہے۔ تم لوگوں کے لیے کہی ہے یہ بات، تم نے کی بات، اپنی نہیں کی بات، اللہ کی نہیں بات کی، تمہاری کی ہے۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، تمہاری بات کی ہے اس حدیث کے اندر، چپ کر جاؤ، اللہ کی بات نہ کہو کہ اللہ نے محبت، اللہ تو کر رہا ہے پہلے سے، رسول بھی کر رہا ہے پہلے سے، رسول نے اگلی بات کہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جاؤ گے تو کیسے حسن تک پہنچو گے؟ تمہارے لیے کہا ہے اس سے پیار رکھ جو اس حسن سے پیار رکھے۔ حسن سے جب پیار رکھنا ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا کہ اس کی اتنی شادیاں اور یہ تھی، چپ کر جاؤ، بد زبانوں، جھوٹی من گھڑت روایات سنا کر دنیا کو کافر کرنے والوں، ہٹ جاؤ اس بات سے، نہ کرو یہ الٹی سیدھی فضول اور گھٹیا باتیں۔ فرمایا جو میرے حسن سے، اور دوسری روایت میں احب من یحبہ، اور جو حسن سے پیار کرے اس سے اللہ تو بھی پیار فرمانا۔ اپنا حساب لگا لو، اللہ کا پیار چاہتے ہو؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، فاتبعونی، رسول کی اتباع کرو۔ رسول کی اتباع یہ ہے حسن سے پیار کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حب اہل بیت رکھنے سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، میں تو تھوڑی ہوں، یہ قرآن ہے۔ کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کہ ایک دن حضرت حسن سے ملاقات ہو گئی، حضرت ابو ہریرہ کی،
ابو ہریرہ کے اوپر جتنے الزام ان لوگوں نے لگائے ہیں شیعہ نے، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو اہل بیت کا دفاع کرنے والا ابو ہریرہ ہے، لیکن تمہارے پاس ایسی زبان نہیں ہے، جھوٹی روایات سناتے ہو۔ رستے میں ایک دن مل گئے، مستدرک حاکم میں آتا ہے، حضرت حسن مل گئے، کیا جفی ڈالے، حسن دیکھ دیکھ کر روتے ہیں پچھلی روایت میں، اس میں کیا فرمایا، ملاقات ہوئی، کہا حسن میں نے ان آنکھوں سے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ تمہارے اس پیٹ مبارک پر بچپن میں بوسے دیا کرتے تھے، اب نہیں جانے دوں گا، دیر ہوئی رسول سے جفی نہیں ڈالی، یہ ذرا کرتا اٹھا، یہ سینے مبارک سے بوسے لے لوں۔ انہوں نے اٹھایا، انہوں نے وہیں لب لگائے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لب لگائے اور وہیں سے بوسا لیا۔ یہاں پہ ایک اور بات آ گئی، ایک اور بات آ گئی، امام باقر جو امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں، یہ ایک دن صحابی رسول حضرت جابر سے ملنے کے چلے گئے، جابر نبینے ہو گئے، تو جا کر کے انہوں نے اس وقت ان سے کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے گئے۔ امام باقر علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے وہ نبینا کون آیا، انہوں نے کہا محمد، ان کا نام اصل محمد تھا، باقر ان کا لقب تھا کہ وہ باقر العلوم تھے، علموں کو بکھیرنے والے، تو اس لیے باقر، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد۔ انہوں نے کہا کون، انہوں نے کہا محمد باقر، تو انہوں نے کہا اللہ اللہ اللہ، ذرا قریب تو ہونا۔ قریب ہوئے تو جو گنڈیاں ہوتی ہیں نا بٹن اس زمانے کے، انہوں نے کھولا اور اس کے ہاتھ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا اللہ اللہ، کتنا ٹھنڈا میٹھا سینہ ہے کہ پوری تصویر رسول اللہ کی میرے اندر آ رہی ہے۔ یہ مسلم شریف ہے، کتاب الحج ہے، جا کر نکال لینا۔ وہ کہتے ہیں تمہاری حدیثوں کے اندر اہل بیت کا ذکر نہیں، یہ کہتے ہیں اہل بیت کی قدر نہیں، یہاں تو صحابہ سینے کھول کر چوتھی نسل کے اوپر ہاتھ رکھ کر سینے کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ امام نووی کہتے ہیں اس ایک حدیث سے میں نے حج کے 300 مسئلے حل کیے، ایک اور امام کہتے ہیں اس حدیث سے میں نے جو امام باقر نے بیان کی 900 مسئلہ حج کیا۔ آپ کون سی بات کرتے ہیں؟ کون سی بخاری پڑھتے ہیں، کون سی مسلم پڑھتے ہیں؟ یہ تو ڈائریکٹ بچے ہیں، تو لوگوں نے سینہ مبارک کھول کھول کر ان کو چوما ہے، جب یہ کچھ تھے ہی نہیں۔ ناف مبارک کو چوما ہے جب یہ کچھ تھے ہی نہیں۔ جن کے جسموں کو لوگوں نے چوما ہے ان کی روحوں کو کتنا چومنا چاہیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کے پاس تشریف لائے، اچانک ایک مرتبہ حضرت حسن آ گئے ہمارے پاس، ہمیں سلام کہا، ہم نے بھی سلام کا جواب دیا۔ ابو ہریرہ کو آپ کی آمد یا سلام کا پتہ نہ چلا، تو ابو ہریرہ نے کہ کسی نے کہا یہ حضرت حسن کہہ کر چلے گئے، تو کسی نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا آپ کو پتہ ہے حضرت حسن سلام کر گئے ہیں آپ پر؟ تو حضرت ابو ہریرہ جلدی سے اٹھ کر پیچھے حضرت حسن کے گئے، وہ آگے بیٹھے کوئی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوں گے، فرمایا وعلیک السلام یا سیدی، اے میرے آقا اور مولا، میرے سردار، آپ کا سلام سنا نہیں، خود اٹھ کر آپ کو سلام کرنے آیا ہوں۔ جس کو صحابی چل کر جا کر سلام کرے اس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ تم پوچھتے ہو اہل بیت کی تعریف فرماؤ، یہ تعریف صحابہ سے پوچھو، جہاں چل چل کر جائیں جس کے پاس ان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ چل چل کر جائیں جن کے پاس، جن کے سلام بھی مس ہو جائے تو اٹھ کر جا کر سلام کہنے جاتے ہیں، جن کو کاندھوں پہ صحابہ بٹھائے ان کو اہل بیت کہتے ہیں، جن کو لوریاں دیں ان کو اہل بیت کہتے ہیں، جن کو دیکھ دیکھ کر روئیں ان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ آؤ تعریف کرو اہل بیت کی، تم بھی آؤ، ہم بھی آتے، بیٹھو، جو تم صحابہ کا کہتے ہو ان صحابہ کے پیچھے تو تم بھی نہیں چلتے، تم جھوٹے ہو، تم نہیں مانتے صحابہ کو، تم صرف ان کو آڑ بناتے ہو، ان کو ایک پردہ بناتے ہو اہل بیت پر ظلم کرنے کے لیے، نہیں مانیں گے ہم بھی۔ اور کہا اشہد ان رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، انہ سید، یہ سید ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں کہ میں اسی ابو ہریرہ نے کہا ایک دن میں گیا تو حضرت فاطمہ حضرت حسن کے گلے میں کپڑے پہنا رہی تھی یا نہلا رہی تھی یا ہار پہنا رہی تھی، بس کسی کام میں مگن تھی، کیسے بس بچہ دوڑتا ہوا باہر آیا،
اور زور سے نانا جان کے گلے لپٹ گیا. حضور پاک چومتے رہے یہاں تک کہ اقرا بن حابس آیا. اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، وہ حضرت حسن کو چومے جا رہے ہیں. کہنے لگا میرے 10 بچے ہیں رسول اللہ، میں نے کسی بچے کو آج تک نہیں چوما. نبی نے کہا اگر جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، تیرے دل سے اللہ نے اگر رحم اٹھا لیا تو اس میں کیا کر سکتا ہوں. یہ جو بچوں کے ساتھ ظلم کرنے والے والدین، تمہارے بچے بتاؤں کیوں بدکار ہوئے ہیں؟ صرف ایک وجہ سے. ایک بات یاد رکھ لینا، تم باپ نہیں ہو. تمہارے بچے نافرمان اس وجہ سے تم باپ نہیں ہو. تم کمانے والی مشینیں ہو، تم غلاظت کے ڈھیر بن چکے، تم باپ نہیں ہو. تمہیں پتہ ہی نہیں بچہ کیا ہوتا ہے. تم گالیاں دیتے ہو، بچے کی بے عزتی کرتے ہو، اسے مارتے ہو. جو بھرو گے بچے کے اندر وہی نکلے گا. 10 سال کے بعد تمہارے گرے باندھ پکڑیں گے. یہ ہونا ہے اور یہ ہوگا اور ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. یہ سن لو، تم باپ نہیں ہو. باپ بن جاؤ اس طرح جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باپ بنتے. احترام مانگتے ہو رسول اللہ جیسا اور ذلت دیتے ہو بچوں کو ابو جہل سے بھی بڑھ کر. نہیں ہو سکتے تم لوگ باپ. اس موضوع پر کبھی گفتگو کرنے میں والدین تم سے نفرت ہے مجھے. تم نے جو نسلیں پیدا کی، فرسٹریٹڈ نسلیں، وہ شراب کیوں پیتی، جوا کیوں. تم نہیں ہو. وہ حرام کے پلوں کی طرح پھرتے جن کا کوئی باپ نہیں. ہاں جسمانی باپ ہو تم، ان کے ذہنی باپ نہیں ہو سکے. تم ان کی روحوں کے اوپر حکمران نہیں. باپ وہ ہوتا ہے جو بچے کے اندر گھس جائے. باپ ساری زندگی، ایک بات ذہن میں رکھ لینا، 2 باتیں نقطے کی رسول کی برکت سے بتا رہا ہوں. ذکر اہل بیت کے بچپن کی برکت ہے. رسول اللہ یہ وہ بھی بچپن ہے اہل بیت کا، تو اس کی برکت سے پورا معاشرہ ٹھیک کر دوں. جوانی بیان کروں تو جوان ٹھیک کر دوں، بوڑھے بیان کروں اہل بیت تو بوڑھے ٹھیک کر دوں. یہ میرے لیے خدا نے دے رکھا ہے مجھے یہ علم. باپ کبھی بھی جو باپ ذہن پر بچے کے حکمرانی نہیں کرتا وہ باپ نہیں ہے. جو اس کے وجود پر حکمرانی کرتا ہے وہ بھی باپ نہیں ہے. ذہن پر تم چھائے رہو ہر وقت. تم اتنے آئیڈیل بن جاؤ، ابا جان، نماز ابو کی طرح پڑھوں گا، زکوٰۃ ابو کی طرح دوں گا، حج ابا کو کرتے دیکھا، تلاوت جو باپ نے کی ویسی تلاوت کروں گا، باپ سے نہیں ہٹوں گا، باپ سے نہیں ہٹوں گا، باپ سے. آپ کو پتہ ہی نہیں باپ کیا. آپ تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ بنے ہوئے ہیں. اور دوسری بات ذہن میں رکھ لو، یہ عورتوں کے لیے بتانے لگا ہوں، جو ماں بچے کے دل پر حکمران نہ ہو وہ ماں نہیں ہو سکتی. یہ بات ہماری. کیسے بچہ آپ کو کہہ دے نہیں میں آتا ہوں، میں آپ کی ہیلپ نہیں کروں گا، آپ 10 آوازیں دیں فلاں بیٹے ذیشان آنا، آتا ہوں، بیٹھ جائیں، کیا بول رہی ہیں. ماں نہیں ہے. اس نے حکمرانی کی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں. ماں باپ ذہن پر حکمران ہوتا ہے، ماں دل پر حکمران ہوتی ہے. جب دل سے شہوت کا خیال آئے تو ماں اس شہوت کے خیال کو ہزاروں میل دور بیٹھی بھی روک لیتی ہے. بچہ باہر کے ملک میں جا کے بھی زنا نہیں کر پاتا، شراب نہیں پی پاتا. جب حرام کمانے لگے تو بچے کے ذہن کا، باپ کا خیال بچے کو اسی وقت آ جاتا ہے کہ ابا نے کبھی حرام نہیں کھلایا مجھے. حرام حلال سے صرف اور ماں باپ کا محبتیں بچا سکے. لیکن جو باپ خود حرام کھائے، جو ماں خود حرام زادی ہو اور حرام زادوں کے ہاں وہ کہیں ہمیں حلال زادوں پر حکمرانی کرنی، خدا کا واسطہ یہ نہ کریں. کہتے حضرت حسن کے ساتھ یہ ہوا. اور اسامہ بن زید یہ کہتے ہیں وہ آدمی اسامہ بن زید بن حارثہ، یہ وہ زید بن حارثہ، یہ وہ صحابی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے. کسی کا ذکر آج تک نام آیا ہی نہیں، زید کا آیا صرف. رسول اللہ نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اللہ نے منع کر دیا آپ کو. اس لحاظ سے یہ اسامہ حضور کا پوتا ہے. ایک ران پر حضور اس کو بٹھا لیتے، اسامہ کو چومتے، اور ایک ران پر حضرت حسن کو بٹھا کر چومتے اور فرماتے اے اللہ تو ان دونوں پر رحم فرمانا اور ان دونوں سے محبت فرمانا. اسامہ بھی حضور کو بہت پیارا تھا، اس سے بھی رسول اللہ کا عشق اپنا ہی تھا. کسی نے حضرت زید کی بیوی پہ الزام لگایا کہ یہ جو اسامہ ہے یہ اس کا نہیں ہے بچہ. تو رسول پاک کو بڑا دکھ لگا. لوگوں نے نبی کو بھی دکھ دینے سے نہیں چھوڑا. میں آپ کو ہوتے کلمے والے ہی تھے، ہوتے کہ آپ بدگمانی
اس دور میں رسول پر بدگمانیاں نہیں چھوڑی، عالم دین پر آپ کیسی بدگمانی؟ دفعات دور کالا منہ عالم دین کو پرواہ ہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو رسول پاک ایک دن آئے تو ایک عرب کا قیافہ شناس جو ان کے ہاں دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ اس کا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ حضرت اسامہ بھی سو رہے ہیں، حضرت زید بھی سو رہے ہیں، باپ بیٹا پیارے پیارے سو رہے، مسجد نبوی میں لیٹے، اوپر کپڑا لیا ہوا ہے، دونوں کے پاؤں مبارک باہر نکلے ہوئے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرب کا جاہل قیافہ شناس جس پہ بڑے بڑے لوگ، آج کوئی آ جائے بڑا ڈاکٹر، بڑا انجینئر، بڑا ستارہ شناس، لوگ اس کی بات زیادہ مانیں گے، میری نہیں مانیں گے۔ وہ آیا، اس نے آتے ہی کہا، دیکھتے کہا، اس نے کہا یہ چھوٹے پیر ان بڑے پیروں سے نکلے ہیں، یعنی یہ اس کا بیٹا ہی ہے۔ رسول اللہ اٹھ کے بڑے خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا آج مجھے بہت خوشی ہے، میرے بچے کا الزام دور ہو گیا۔ آپ دیکھ لیں، آپ جیسے ہی مومنین تھے جو اس وقت بھی رسول کو تڑپاتے تھے، اگر آج اہل بیت کے ذریعے سے تڑپا رہے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں رکھ کر، وہ رسالت کا چہرہ دیکھ کر، معجزہ دیکھ کر، قرآن اترتا دیکھ کر، جبریل دیکھ کر، سب دیکھ کر بھی اس طرح کی باتیں کرتے، تو آج یہ کریں گے تو آپ کو کیا ہے؟ آپ کس لیے پریشان ہوتے؟ ہاں پریشان نہیں ہونا، وہ جو کہتا ہے نا گھبرائیے نا، گھبرانا نہیں آپ نے۔ نبی علیہ السلام نے حسن کو اٹھایا ہوا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں، اور آپ کے کاندھے پر ہے، اور لعابہ یسئیل علیہ، آپ کا لعاب مبارک رسول اللہ پر گر رہا ہے، اور حضور کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ پاک صاف نفیس نبی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس دن آپ کو نفاست کا بیان سناؤں، آپ نے کیا شوکیس اور الماریاں اور یہ چیزیں بنا رکھی ہیں؟ رسول کے پاس نہ شوکیس نہ الماری، کچھ بھی نہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا اتنا سا ایک بیوٹی باکس تھا۔ آپ کو اس بیوٹی باکس کی ترتیب بتاؤں تو آپ کو پتہ لگ جائے میرے نبی علیہ السلام کتنے نیٹ اینڈ کلین تھے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ معطر جسم تو آسمانوں سے لے کر آئے تھے، اس کی نظافت کے لیے جو پھر حسن کے اندر پیغمبر نے ایسے ایسے کر کے اس کے نوک پلک کو آگے بڑھایا، آپ کو پتہ ہی نہیں کس نبی کے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ کے نبی کون ہے، آپ کو جان ہی نہیں سکتے، کون سے سیلونوں کی بات کرتے ہیں جس دن نبی علیہ السلام کی۔ ایک دن آ گئے رسول اللہ، فرماتے صحابہ فرماتے ایک دن ہم رسول اللہ کے پاس آئے، اچانک حضرت حسن گھسٹتے گھسٹتے رینگتے تھے، کرالنگ کرتے، دیٹ ٹائم حسن کرالنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آگے آ کے رسول اللہ پہ چڑھ گئے، فبال علیہ، حضور پہ پیشاب کر دیا۔ اب ذرا سننا نفاست کا بیان، لعاب کا بیان، فبال علیہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حسن کو پرکھ کرنے کے لیے دوڑے، رسول اللہ رک جاؤ، آپ نے فرمایا، آپ نے رک جاؤ، رسول اللہ نے فرمایا ابنی ابنی، یہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، میرا پیارا بیٹا ہے۔ پھر کہتے پانی منگوایا اور اپنے پیشاب کو صاف کر دیا گیا، میرا بیٹا ہے، اس نے مجھ پہ پیشاب کیا ہے، میرا بیٹا تھا نا، آپ کا تو نہیں ہے نا۔ چھوڑ دیں کس حسن کے بارے میں آپ باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ حضرت حسن حضرت علی کی شہادت کے بعد جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک آدمی لمبا تڑنگا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حسن واللہ میں نے تجھ کو رسول کی گود میں دیکھا ہے، رسول تجھ کو دیکھ کر ممبر پر چڑھ گئے تھے، حضور نے فرمایا یہ میرا پتر ہے، سید ہے، سردار ہوگا، اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو جماعتوں کو آپس میں صلح کرا دے گا۔ اور کہتا اس وقت رسول اللہ ایک نظر تم کو دیکھ رہے تھے اور ایک نظر دنیا کو دیکھ رہے تھے۔ اس حدیث کا بھی ترجمہ جو یہ لیتے ہیں یہ آپ کو اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ سید ہے کیا۔ اس لیے آپ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت حسن کے بارے میں آپ کو پیار کرنا چاہیے۔ ایک دن حسن نے کھجور اٹھائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لگے کھانے، وہ کھجور صدقے کے ڈھیر پر تھی، کھجور حضور نے پکڑ لی اور منہ میں انگلی ڈال دی اور لعاب بھی باہر نکال دیا۔ تو آپ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ بچہ ہے کھانے دیجئے، فرمایا نہیں، کیوں؟ اِنَّ آلُ مُحَمَّدٍ لا تحل لنا صدقہ، جو صدقہ کر دیا جاتا ہے وہ آل محمد پر حرام ہو چکا ہے، حلال نہیں ہو۔
آل محمد حرام سے بچپن سے رسول نے اپنے بچے کے حلال حرام کی تمیز رکھی، اور آپ کہتے ہیں میں حرام کے سارا پیسہ لا کر بچوں کی خوشیاں پوری کروں گا؟ نہ، اس سے بھوکا رکھ لینا۔ نبی کی یہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ بچوں کو بھوکے رکھ لو، حرام نہ کھلانا۔ ذکر اہل بیت سے معاشرے کی، ذکر اہل بیت سے معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے۔ جو کام آپ حرام کے کر رہے ہیں جس سے معاشرہ برباد ہے، اتنا سا ذکر اہل بیت کے پیچھے چل جاؤ، بچ نہ جاؤ۔ ساری خوشیاں بیٹے کی گلے تم نے لا کے رکھنی، کہاں سے رکھنی؟ کون ہے میں اتنا کما لوں، میں اتنا بنا دوں؟ رسول نے تو بنایا نہیں۔ نبی تو کھجور بھی نکال دی باہر کے، نہیں نہیں بھائی ہم نہیں کھائیں گے۔ اور آخری بات یہ کہہ کر چپ کر جاتا ہوں کہ ذکر اہل بیت بہت، امام حسن علیہ السلام کا ذکر ابھی باقی ہے۔ دعا کیجیے اللہ مجھے اتنی ہمت اور قوت عطا فرمائے میں اس شہزادے کے کچھ فضائل اور اگلے جمعے آپ کو بیان کر سکوں۔ ابھی تو مقاصد آنے ہیں۔ تجھ پر کروں میں جاں فدا، جاں فدا، یہ جاں کیا؟ دو جہاں فدا۔ صرف اہل بیت اے حسن میں آپ پر یہ جان نہ فدا کروں، بلکہ دو جہان ہو نا، میں وہ بھی آپ پر وار دوں۔ تجھ پر کروں جاں فدا، جاں کیا دو جہاں فدا، کروں کیا کہ کروڑوں جہان نہیں۔ کیا کروں؟ کروڑوں جہان نہیں، اگر ہوتے کروڑوں ابھی تو دو جہان ہے، میں دو جہان بھی آپ پر قربان کر دوں۔ سمجھ گئے؟ اس شاہ کے ذکر کو دل کی بنائیے۔ اللہ پاک آپ سب کو ذکر اہل بیت نصیب فرمائے، اور جناب حسن علیہ السلام کی وہ محبت نصیب فرما دے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی تھی۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے جو حضرت حسن علیہ السلام کی محبت کرنے والے ہیں۔ وہ جو دعائے رسول تھی، اس دعا کے پورے حالے میں ہم کو لے لے، اس چادر میں ہم سب کو لے لے۔ ہم نسب سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم اہل بیت کے محبت کرنے والے ہیں، خصوصاً بالخصوص آج کے دن میں عہد کرتے ہیں کہ ہمارا دل کبھی بھی جناب حسن علیہ السلام کی محبت سے خالی نہ ہو، اتنی ہی محبت کریں جتنی تیرے پیغمبر نے کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی ہر وہ خیر ہم کو عطا فرما دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ہر اس شر سے ہمیں معمون اور محفوظ فرما لے جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معمون اور محفوظ فرمایا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔